کہ عبداللہ اتم اگر مسلمان نہ ہوا تو 15 ماہ میں مر جائے گا. کیا پیش گوئی میں ایسی کوئی بات تھی؟ دوسرا کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالت کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ فریق مخالف میں جو ہے نا اس میں ڈاکٹر کلارک شامل نہیں ہے، اور انوار الاسلام حضرت صاحب نے کہا کہ ان پر بھی عذاب آئے ہیں. تو یہ اس میں جو ہے نا وہ تطبیق پیدا کر کے ان کو بتائیں اگر آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو. جزاک اللہ کانو بھائی، آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں شروع سے سن رہا تھا تو آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں جو ہے وہ بتا دیا ہے، اور پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے اس امن نذیر صاحب کی آڈیو دکھا کر سنا کر اور حوالہ دکھا کر ہم نے یہ چیزیں ثابت کر دی تھیں کہ اس طرح کے الفاظ اس پیشگوئی کے اندر موجود ہی نہیں ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ اب جو آج کا ٹاپک تھا اس کی طرف چلتے ہیں. اگر میں بھی اس بارے میں بات کروں گا تو ریپیٹیشن ہی ہوگی، اس کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، ان شارٹ اس کا یہ ہے کہ وہی جو ہے وہ اوپر تھی، باقی ان کا اپنا اشتہار تھا نا، بس that's all it بالکل. is. اجتہاد کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث سے بھی یہ جو ثبوت مل جاتے ہیں، دلائل مل جاتے ہیں، اور حضور کی اپنی کتب کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتا ہوں نا، وہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی غلطی ہوتی ہے میرے کلام کے اندر تو وہ چیز میری طرف سے ہوتی ہے. میں آپ کو حضور کے الفاظ بھی دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، حضور نے اپنے کربی کلام کے اندر یہ عبارت جو ہے بڑی واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے ہوتی ہے، نہ کہ جو خدا تعالیٰ کا الہام ہوتا ہے اس میں کوئی غلطی ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس کا میں عبارت بھی نکال کے تو آپ کو میں دکھا دوں گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو ان کا اگلا اعتراض تھا واسع بھائی اسناء امرتسری صاحب کے متعلق، اس کی ذرا آڈیو تو سنا دیں اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اعتراض کیا تھا اور آڈیو کیا تھی، وہ ذرا آپ خود دیکھ لیں. 1 منٹ سے مجھے دوسرے موبائل میں وہ سینڈ کرنی پڑے گی، تو میں کرتا ہوں صرف 1 منٹ. یہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام والا بھی تو یہی بات ہے نا کہ جو اللہ کا پیغام تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ان کو سمجھنے میں پرابلم ہوئی تھی، تو اپنا اجتہاد انہوں نے کچھ اور لیا تھا، انہوں نے اس کا مطلب کچھ اور لیا تھا. جو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ میرے بیٹا بھی اسی میرے اہل میں ہے نا، تو یہ ایسا ہی بالکل سیم ہے ایگزیکٹلی. ہمیشہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے معترضین ہیں کہ اعتراض کچھ ہوتا ہے اور ان کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں. یہ 3 پیشگوئیاں تھیں، ان تینوں پیشگوئیوں میں آپ چاہے محمدی بیگم والا اعتراض سن لیں امن نذیر صاحب کا، چاہے عبداللہ اتم کی پیشگوئی کا سن لیں، یا یہ جو ہم ابھی آپ کو سنائیں گے، ان تینوں اعتراضات کو آپ سن لیں، اور تینوں اعتراضات کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ ہیں اور کتب کچھ کہتی ہیں. اور اسی کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے احادیث میں، قرآن کریم میں، کہ یہ یہودیوں کی صفت ہے کچھ چیز کو بیان کرنا اور کچھ کو چھپا جانا. اور یہ ہمارے مخالفین وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، وہی کام کرتے ہیں. یہ ان کی حالت ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا، نہیں سمجھ آ گئی مجھے صحیح سے. ٹھیک ہے، جو عبداللہ اتم کی پیش گئی تھی اس میں احمد نذیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا عبداللہ اتم 15 ماہ میں مر جائے گا، اگر نہ مرا تو میں جھوٹا. اب یہ پیش گوئی میں ہے ہی نہیں، یہ پیش گوئی میں یہ الفاظ ہی نہیں ہیں رسول مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے
نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر یہ السلام علیکم سفیر باجی. قرآن قانون پیچھے چلے گئی. تو یہ حالات تھے امن نذیر صاحب کے. یہ تیسری آڈیو بھی آپ سن لینا, اس میں بھی دیکھیں الفاظ کچھ ہیں, کتاب میں کچھ ہے, اور امن نذیر کچھ بیان کر رہا ہے. علمان الفیظ, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, ہماری کوئی زبردستی تو کسی پر ہے نہیں ہے کہ حق کو اس طرح چھپانا جو ہے وہ نیک کار لوگ ایسے نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تو ہرگز ایسا نہیں کرتے, اور خود کو مسلمان بھی کہنے والی اس قدر جو ہے وہ حق کی مخالفت. اللہ ہی ہے بس ان کو ہدایت دے, دعا ہی ہے ہماری. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ان کو یہ کہا تھا, ان کے جو بڑے مولوی تھے, کہ آپ آؤ مجھ پر اعتراض کرو. ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھی یہی کہا تھا کیا نا اعتراض کرنا, لیکن وہ اعتراض کرنا جو رسول اللہ کی ذات پر نہ ہوتا ہو اور انبیاء صاحب کا پر نہ ہوتا ہو. ان کے پاس کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کریں, لیکن وہ اعتراض جو ہے وہ باقی انبیاء پر نہ ہوتا ہو, یا وہ اعتراض جو ہے وہ انبیاء سابقہ پر یا رسول اللہ کی ذات پر نہ ہوتا ہو. ان کے پاس کوئی ایسا اعتراض ہی نہیں ہے, اس قدر یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور یہی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ آ جاؤ اور وہ اعتراض کر لو جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام میرے علاوہ جو ہے وہ انبیاء سابق پر نہ پڑتا ہو. یہ جو ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بارے میں آپ نے سنا کہ احمد نذیر صاحب فرماتے تھے کہ جی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ثناء اللہ امرتسری کبھی قادیان میری پیش گوئی کی پڑتال کے لیے ہرگز نہیں آئیں گے, جبکہ یہ مکمل بات نہیں ہے. مکمل بات یہ ہے, اجازی احمدی ہے. واسے بھائی آتے ہیں, وہ حوالہ بھی دکھا دیں گے ساتھ اور ریکارڈنگ بھی چلا دیں گے. اتنی دیر یہ دوسرے بھائی آئے ہیں. السلام علیکم حقیقت اسلام بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. عبداللہ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں جو حقیقت بھائی ہیں یہ بڑے بڑے اچھے بھائی ہیں. یہ کیا ہے, یہ تبلیغ کرتے ہیں لیکن جرمن اس میں نا, اور جرمن لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں. ہمارے السلام علیکم. آتے ہی نہیں ہیں بس. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وہ چاچرا شریف والے بہت دنیا مانتی ہے پاکستان میں. ان کے پاس مولوی گئے تھے, پیشگوئی پوری نہیں ہوئی, عبداللہ بچ گیا. انہوں نے کہا میں تو مرا ہوا دیکھتا ہوں. ان کو کشفی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا پیشگوئی سچی ہے, پوری ہوگی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا چاچرا شریف والے. یہ کفر کا فتویٰ لینے گئے تھے سارے مولوی مل کے مرزا صاحب کے خلاف حضور تھے. تو انہوں نے کہا صبح بتاؤں گا. وہ رات کو دعا کی, صبح انہوں نے کہا میں تو اسے مرا ہوا دیکھتا ہوں, پیشگوئی پوری ہو گئی ہے. وہ چاچنا شریف والے خط بھی لکھتے رہے دعا کے لیے, تو آپ بھی لکھتے تھے ان کو. تو ان کے جو ایسے بندے بھی ہیں جو حقیقت جانتے ہیں. اور عبداللہ آتھا مار نہیں گیا, کہاں ہے, پیشگوئی پوری نہیں ہو گئی. 4 دفعہ اشتہار دیا, 1000 2000 3000 4000 کہو, نہیں کہا. پھر انہوں نے کہا اب کہو نہ کہو تم اب مرو ہی مرو. 1 سال کے اندر مر گیا. اصل میں یہ انہی کو نظر آتی ہیں پیشگوئی پوری ہوئی جو حدل المتقین, جو نیک لوگ ہوتے ہیں. جو غیر مسلمان قرآن مجید میں بھی ہے, ایک بھی نشان لے آؤ, ایک بھی پیشگوئی پوری کر دو. ایسے نام ماننے والے ایسی باتیں ہی کرتے ہیں. اور پہلی زندگی جو ہوتی ہے اس پہ محمد حسین بٹالوی صاحب 1400 سال میں ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا, کوئی مبالغہ نہ سمجھے. ثناء اللہ صاحب وضو کراتے ہوتے تھے, نسیم علیہ السلام. بعد جب دعویٰ کر دیا قرآن مجید میں بھی یہی ہے, لابست قبل عمر, بعد کا اللہ نے جواب ہی نہیں دیا. ان کا پہلی عمر پہ اعتراض کرو اس دعوے سے پہلے کے. وہ کوئی بھی اعتراض مرزا صاحب پہ نہیں کر سکتے.
باقی کریں آپ بات، میں سن رہا ہوں بہت اعلیٰ عمران کالو صاحب جواب دے رہے ہیں، وہ ثناء اللہ صاحب بھی یہی سوری غلطی سے ہو گیا. اچھا بول لیں آپ، اس کے بعد میرے خیال سے جو مخصوص لوگ ہیں وہی اوپر بیٹھیں گے ابھی. اوکے میں بس ختم کرتا ہوں. ثناء اللہ صاحب گئے قادیاں، انہوں نے جو شرط تھی کہ آ کے تم نے سوال کرنا ہے، میں نے جواب دینا ہے، پھر تم درمیان میں بول لینا. اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی بولنے کا موقع دے. یہ بہت استادی کر رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نے ہارنا ہی ہارنا ہے. جب موت کی پیش اس وقت بھی وہ کہتا تھا اللہ کے نبی رحم دل ہوتے ہیں، آپ میرے موت کے پیچھے پڑے. وہ عمر میں کتنا چھوٹا تھا، وہ ڈرتا تھا کہ میں نے مر جانا، اس کو سامنے نظر آ رہا تھا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی ساری پیشگوئیں پوری ہوئی ہیں الحمدللہ. کریں آپ بات، میں سنتا ہوں. اچھا باقی صرف مخصوص لوگ ابھی اوپر ہیں، صرف عمران کالون صاحب. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ بھائی آپ وہ ریکارڈنگ سنا سکتے ہیں، میں پھر حوالہ سامنے کروں. ہاں جی، یہ جو اس دن آمن نذیر صاحب نے یہ پیشگوئیاں گنوائی تھی کہ آن کر دیں، ریکارڈنگ آن کر دیں. کر کے پھر بات کر لیں. ہاں جی، اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی، تو اس دن جو امر نذیر صاحب نے 5 پیشگوئیاں بیان یہاں پر کی تھی کہ یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں، ان میں سے جو 5ویں پیشگوئی تھی نا وہ تھی اس کی ثناء اللہ امرتسری والی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے اس کی ریکارڈنگ سنیں تو اس کے بعد پھر جہاں ہاں جی. اور پانچویں جو ہے وہ مرزا صاحب نے پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری میرے یعنی قادیان میں نہیں آئیں گی میری پیشگوئی پڑتال کی. ثناء اللہ امرتسری جنوری کے مہینے میں 1903 میں قادیان جا کے مرزا صاحب کو رکا لکھ کے کہ بھائی میں آ گیا ہوں، تو اس پیشگوئی کو جھوٹا ثابت کر کے آئے ہیں. مرزا صاحب کی یہ بھی پیشگوئی آپ کی نظر میں تو سچی ہی ہوگی، لیکن ہماری یہاں پر انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ مرزا صاحب نے انہیں بلایا تھا کہ آؤ اور قادیان کے اندر آ کر میرے جو تمہیں پیشگوئیاں لگتی ہیں کہ یہ جھوٹی ہیں انہیں جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے یہ پیشگوئی جھوٹی ثابت کر کے جو دکھا دی ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ قادیان نہیں آئیں گے، اور جنوری کے مہینے میں ثناء اللہ امرتسری صاحب قادیان پہنچ گئے. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق. یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ بالکل بھی قادیان میں مرزا صاحب کے پاس نہیں گئے تھے، وہاں جا کر آریوں کے پاس ٹھہرے رہے ہیں اور وہیں سے خط و خطابت کر کے ہم یہاں پر دکھاتے ہیں. ابھی کالون صاحب نکال کے حوالہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ گئے نہیں وہاں پہ. وہاں پر جا کے انہوں نے صرف خط و خطابت کی ہے اور اس چیز کو جو ہے نامنظور کر کے تو ملے بغیر ہی جو ہے پڑتال کیے بغیر ہی واپس آ گئے ہیں. جی کالون بھائی. سب سے پہلے یہ وہ بات ہے، مکمل بات کچھ اور ہے اور ان کے الفاظ مکمل کھا گئے ہیں. اس کے کھانے کی وجہ یہ تھی کہ دوسری جو باتیں تھیں وہ ثناء اللہ امرتسری نے کبھی پوری نہیں کی، تو اس لیے اس کو کھا گئے ہیں. یہ روحانی خزان کی جلد ہے 19 اور اس کتاب کا نام ہے اعجاز احمدیہ. اعجاز احمدیہ ضمیمہ نزول المسیح، اور اس کا جو پیج ہے وہ ہے 148. اس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے ان قریب 3 نشان میرے ظاہر ہوں گے، اور وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے، اور سچی پیشگوئیوں کی اپنی قلم سے تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی. اور اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے یہ تو وہ بعد میں ضرور پہلے یہ مریں. بات کا ہے کالون بھائی، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. حضور نے جو اس بارے میں جو ہم پیشگوئی بات کر رہے ہیں نا وہ پہلا پوائنٹ ہے. یہ بات کا تو وہ ہے نا اشتہار سنیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آمن نذیر صاحب یہ کھا گئے ہیں نا، باقی پوری عبارت نہیں بیان کی انہوں نے. بالکل بالکل. ہاں جی کریں. پوری عبارت نہیں، صرف ایک ہی حصہ بیان کر کے تو وہاں سے بھاگ گئے ہیں. باقی پوری عبارت ہی نہیں بیان کی کہ مرزا صاحب نے یہ پیشگوئی صرف یہ نہیں تھی کہ وہ قادیانی آئیں گے اور میری پیشگوئی کی پڑتال کے لیے. پوری پیشگوئی یہ تھی کہ ایک تو وہ قادیان میں کبھی میرے پاس میری پیشگوئی کی پڑتال کے لیے نہیں آئے گا، اور ہماری جو پیشگوئیاں ہیں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کو کبھی جو ہے وہ قلم بند نہیں کرے گا. ان کو اپنے قلم سے ان کی تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی، کہ مطلب وہ کبھی بھی ان کی تصدیق نہیں کرے گا. اگرچہ وہ چیلنج پر مستعد ہوئے کہ کاذب جو ہے، جھوٹا جو ہے، صادق سے پہلے مر جائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے.
اور یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے تینوں کام ہی نہیں کیے. نہ وہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے گئے، نہ یہ کام انہوں نے کیا، نہ انہوں نے کبھی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیش گوئیاں تھیں ان کو کبھی انہوں نے جو ہے ان کی تصدیق کی اپنی قلم سے کہ ہاں یہ مرزا صاحب کی سچی پیش گوئیاں چلیں. ان کے نزدیک جو تھا وہ کوئی ایک پیش گوئی بھی مرزا صاحب کی سچی نہیں تھی، ساری جھوٹی تھی. تو تصدیق کر لیتے نا. تو تصدیق کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا کہ نہیں یہ اتنی جھوٹیاں ہیں اتنی سچی ہیں تو وہ سچی ہیں تو لکھتے، لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا. اور پھر یہ کہ جو ہے وہ جھوٹا کاذب کی زندگی میں مر جائے گا، جو کاذب ہے وہ سچے کی، انہوں نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ان کو وہ جو اشتہار عقلی فیصلہ تھا وہ اسی بنیاد پر دیا تھا کہ آؤ میرے سامنے. اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کبھی نہیں گئے تھے. یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ مرزا صاحب کو ایسا کیا تھا کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں یہ پیش گوئیاں کر رہے تھے. ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میں مرزا صاحب سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، اور اتنی عقیدت رکھتا تھا کہ ایک دفعہ میں بٹالہ سے پیدل جو ہے مرزا صاحب کی جو ہے نا وہ زیارت کے لیے چلا گیا تھا. اور پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے جو براہین احمدیہ سے پہلے اور براہین احمدیہ کے بعد دو طرح سے ہیں تعلقات. براہین احمدیہ جب مرزا صاحب نے جو اپنی کتاب شائع کی ہے تو اس وقت علماء ان کے بڑے عقیدت مند تھے اور سارے علماء ان کے حق میں تھے. یہ میری تصویر بڑی کر دیں نوش بھائی، جزاک اللہ. کہ مرزا صاحب کے ساتھ سارے علماء بڑے عقیدت مند تھے اور میں بھی تھا. تو بعد میں یہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف ہو گیا، اور اتنا سخت مخالف تھا کہ شاید ہی اتنا بڑا کوئی مخالف اور بھی بہت تھے، لیکن یہ بہت بڑا مخالف بنا حضرت صاحب کا. اور یہ وہ شخص تھا جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے پیدل گیا تھا. اور جب مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی مسیح موعود اور امام مہدی ہیں جن کی پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اور وہ میں آ گیا ہوں، تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ منکرین میں سے شامل ہوا. اور یہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیوں کو جھٹلانا، ان پہ نکتہ چینی کرنا اس کی عادت تھی. اسی لیے حضرت صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ کبھی قادیان میں میرے پاس میری پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے نہیں آئے گا، دوسرا یہ کبھی سچی پیش گوئیوں کی اپنی قلم سے تصدیق نہیں کرے گا، اور تیسرا یہ اگر اس بات پر پکا رہا کہ جو کاذب ہے وہ صادق سے پہلے مرے گا تو ضرور یہ پہلے مرے گا. اور یہ تینوں کام ثناء اللہ امرتسری صاحب نے نہیں کیے اور بھاگ گئے. ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں وہ 3 جنوری کو جو ہیں وہ قادیان جاتے ہیں، اور قادیان جا کر آریہ کے پاس ٹھہرتے ہیں جو کہ اسلام کے بدترین دشمن تھے. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمن تھے. اسلام پر آریہ نے بدترین حملے کیے ہوئے تھے، وہ سب کو پتہ ہے. اور ثناء اللہ امرتسری صاحب نے خود ان کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو آریہ نے اسلام پر حملے کیے تھے. اور خود ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ جو کتاب کہتے تھے انہوں نے پڑھ لی اس کا جواب بھی ان کے بزرگوں نے دیا ہوا ہے. مقدس رسول کتاب تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی تھی، رنگیلا رسول، اس کے جواب میں اس نے کتاب لکھی تھی مقدس رسول. تو وہ اس کو بھی پتا ہے کہ آریہ کس قدر جو تھے وہ اسلام پر حملے کرتے تھے، کس قدر وہ ناپاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے تھے، لیکن انہی کے پاس جا کر ٹھہرا ہوا تھا. اور جو اسلام کا علم بلند کرنا چاہتا تھا، جو اسلام کی عزت کے لیے نکلا ہوا تھا، اس کے یہ مخالف تھے. یہ تو ان مولویوں کے حال ہیں. اب ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں قادیان، اور قادیان میں جا کر مرزا صاحب کو ایک خط لکھتے ہیں. ایک منٹ یہ میں خط کھول لوں. یہ اپنی کتاب ہے الہامات مرزا نا مولوی ثناء اللہ صاحب کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے ہی ہم یہ خط پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ نہ کہ بندہ سوچے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ پڑھ رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب قادیان آپ چلے گئے ہیں اور مرزا صاحب نے یہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا تھا کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے میری پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی قصبے کے اندر جا کے، اسی گاؤں کے اندر جا کے، یا تو ہونا کہ بہت بڑا شہر ہے
ایک کونے پر جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے جاتے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بہت بڑا شہر ہے پھر بھی ایک چیز سمجھ آتی ہے. جب چھوٹا سا قصبہ تھا, چھوٹا سا علاقہ تھا, تو وہاں پر جا کے آپ کو خط لکھنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ جب حضور نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کا ذات راہ بھی دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو جو خرچہ آئے گا وہ بھی دیں گے, آپ یہاں ہمارے پاس آ کے ٹھہریں اور ہماری پیشگوئی کی پڑتال کریں, تو وہاں جا کے پھر قادیان کے جو آریہ ہیں ان کے پاس رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں جا خط خطاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ان کا پہلا خط ہے جی. کالم بھائی کریں پڑھیں میں اتنی دیر وہ کتاب اوپن کر لوں. ہاں جی, یہ الہامات مرزا ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 121. ٹھیک ہے, 121 کے نیچے سے یہ ان کا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے خاتنہ سے, یعنی کہ صفحہ نمبر 22 تک جاتا ہے. یہ لکھا ہے کہ بخدمت جناب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام, خاکسار آپ کی حسب دعوت مندرجہ اعجاز احمدی, صفحہ نمبر 11, روحانی خزائن, آگے حوالہ دیا ہے سارا, قادیان میں اس وقت حاضر ہے. جناب کی دعوت کے قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف مانے رہا, ورنہ اتنا توقف نہ ہوتا. میں اللہ جل شانہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عناد نہیں, چونکہ آپ بقول خود ایک ایسے عہدہ جلیلہ پر ممتاز و مامور ہیں جو تمام بنی نوح کی ہدایت کے لیے عموماً اور مجھ جیسے مخلصوں کے لیے خصوصاً ہے. اس لیے مجھے قوی امید ہے کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں گے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں مجمع میں آپ کی پیشگوئیوں کی نسبت اپنے خیالات کا اظہار کروں. میں مقرر آپ کو اپنے اخلاص و صحبت سفر کی طرف توجہ دلا کر اسی عہدہ جلیلہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور ہی موقع دیں. رقم ابوالوفا ثناء اللہ مرسلی, 10 جنوری 1903, وقت یعنی کہ آگے سارا سنیں. اس کا جواب ٹھیک ہے, یہی بس اتنا ہی جواب اس کا. ہاں جی, آپ نے اس بات سے دھوکے سے نہیں آنا. مرزا صاحب کی یہ ہرگز پیشگوئی نہیں تھی کہ آپ قادیان آئیں گے اور قادیان آ کے آپ خط لکھیں گے, یہ میری پیشگوئی ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. ہرگز ایسا نہیں تھا. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی کی تھی, سب سے پہلی بات تو وہ مرزا صاحب نے اس کے عمل اور رویے کو دیکھتے ہوئے پیشگوئی کی تھی. وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو وحیاتاً بتایا ہوا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. وحیاتاً یہ بات نہیں تھی. ہاں, مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عمل کو دیکھتے ہوئے بصیرت سے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسرا, مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ ثناء اللہ مرسلی صاحب آپ قادیان نہیں آئیں گے تو قادیان آ کے آپ یہ کام نہیں کریں گے. مرزا صاحب نے جو پیشگوئی تھی, جو ان کا دعویٰ تھا, وہ یہ تھا کہ ثناء اللہ کبھی میرے پاس قادیان میں میری پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے نہیں آئے گا. آپ نے یہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کا خط سنا ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایز اے طالب علم, کیونکہ آپ اس منصب پر فائز ہیں, تو آپ سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں. آپ کے علم سے, آپ کی شفقت سے, آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, تو اس لیے میں آپ کی دعوت پر یہاں آ گیا ہوں. میں ایز اے طالب حق جو ہے وہ پیشگوئیوں کو سمجھنا چاہتا ہوں. طالب حق کے طور پر وہ مرزا صاحب کے سامنے جانا چاہ رہا تھا. تو حضرت صاحب نے اس کو ایک خط حضرت صاحب کی طرف سے بھی آ گیا. انہوں نے یہ مکتوبات احمد میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی اسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم باخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب, آپ کا رکا پہنچا. اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک و شبہات پیش گوئیوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہیں رفع کراویں, تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی. اور اگرچہ میں کئی سال ہو گئے کہ اپنی کتاب انجام آتم میں شائع کر چکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہیں کروں گا. یعنی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ اپنے جو ہیں وہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور کرنا چاہتے ہیں پیش گوئیوں کے متعلق بھی اور دوسرے دعویٰ جات کے متعلق بھی, تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے, بڑی اچھی بات ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ انجام آتم میں حضرت صاحب نے اس کے آخر پہ یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میں مباحثات اب نہیں کروں گا, کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور اوباش کلمات کے سننے کے اور کچھ ظاہر نہیں ہوا, مگر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کے لیے تیار ہوں.
میں طالب حق جو بھی ہوگا اس کے شبہات دور کروں گا۔ اگرچہ آپ نے اس رکا میں دعویٰ تو کر دیا ہے کہ میں طالب حق ہوں، مگر مجھے تامل ہے کہ اس دعوے پر آپ قائم بھی رہ سکیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر ایک بات کو کشاں بےہودہ لغو مباحثات کی طرف لے آتے ہیں، اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی جو تھے وہ تڑپ رہے تھے، اور مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھی ایک جو ہے نا وہ تفسیر لکھیں قرآن کریم کی، اور میں بھی لکھ دیتا ہوں، خود لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ وہ کہتے تھے نہیں، میرے ساتھ پہلے مباحثہ کرو اور مجھے ہراؤ، یہ کرو اور وہ کرو، اور مرزا صاحب نے کہا کہ میں انجام میں آتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ تائید و نصرت سے تھا، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ کام ہوا تھا، تو اس لیے یہ کام میں اب نہیں کروں گا، ایسے کرتا رہوں، باسے کرتا رہوں۔ ہاں، ایک تو یہ مباہلے کا جو ہے سلسلہ وہ اوپن ہے، کوئی بھی آئے مباہلہ کر لے، کہ جو ہے وہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے گا، آپ آ جاؤ مباہلہ کر لو۔ یا اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بڑا علم ہے، آپ کے پاس قرآن کریم کی بڑے معروف اللہ تعالیٰ نے آپ پر کھولے ہوئے ہیں، بڑے معرف کھولے ہوئے ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کسی کو قرآن کریم کا علم نہیں ہے، تو گولڑوی صاحب آپ بھی تفسیر لکھیں، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معرف کس پر کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کس کے ساتھ ہے۔ تو گولڑوی صاحب جو ہے وہ بغیر بتائے لاہور میں آ کر مجمع کر کے اور بھاگ گئے، اور بعد اس طرح ہو گئے جس طرح مردہ ہوتا ہے، مر گئے، سانس بھی نہیں ہے جس میں۔ یہی ثناء اللہ امرتسری صاحب کو کہا، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب نے نہ تو حضرت صاحب نے ان کو کسی مباحثے کی دعوت دی ہوئی تھی، پہلے جو پیش گوئی آپ کو پڑھائی ہے اس میں یہ حضرت صاحب نے جو ان کا دعویٰ تھا اس میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آ کر آپ میرے ساتھ مباحثہ کر لیں، مناظرہ کر لیں، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی جا کر کہا کہ میں طالب حق ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ طالب حق ہیں تو آپ سے مباحثہ تو نہیں ہوگا، جو کہ میں پہلے ہی یہ بتا چکا ہوں آپ کو پتہ ہے، سالوں سے پتہ ہے۔ اگر آپ طالب حق ہیں تو آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ میں دور کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں، تو آپ آ جائیں۔ وہی ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا، سو وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مرحلہ کو صاف کرنے کے لیے اول یہ اقرار کریں دیں کہ آپ منہج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے۔ ایک تو آپ نے منہج نبوت سے باہر نہیں جانا، جو اعتراضات آپ نے کرنے ہیں۔ منہج نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہی اعتراض کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ پر یا حضرت موسیٰ پر یا حضرت یونس پر عائد نہ ہوتا ہو، اور حدیث اور قرآن شریف کی پیشگوئیاں زد میں نہ ہوں۔ آپ نے ایک تو وہ اعتراض کرنا ہے، اب ثناء اللہ امرتسری صاحب مر گئے۔ دوسری یہ شرط ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے لیے ہرگز مجاز نہیں ہوں گے، صرف آپ مختصر ایک سطر یا دو سطر تحریر دیں گے کہ یہ میرا اعتراض ہے۔ اب دیکھیں، کیونکہ آپ نے وہی اعتراض کرنا ہے جو قرآن اور حدیث پر اور قرآن اور حدیث کی پیشگوئیوں پر نہ ہوتا ہو، پہلے انبیاء پر نہ پڑتا ہو۔ اب آپ کو اجازت ہے کہ کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے آپ کا جو آپ 2-3 سطروں میں کر سکتے ہیں، بولنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ مباحثہ نہیں کرنا ہم نے۔ آپ طالب حق ہیں تو طالب حق کی حیثیت سے آپ جو بھی آپ کا اعتراض ہوگا ہم اس کو وارد کریں گے، لیکن وہ آپ لکھ کر دیں گے مختصر، صرف آپ مختصر میرا یہ اعتراض ہے۔ پھر آپ کو عین مجلس میں مفصل جواب سنا دیا جائے گا، یعنی جو آپ کا اعتراض ہوگا مجلس میں اس کو مفصل سنا دیا جائے گا۔ اعتراض کے لمبے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 سطر 2 سطر کافی ہیں۔ تیسری یہ شرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی اعتراض آپ کریں گے، مطلب ایک اعتراض ہوگا مین، اس میں جو آپ کے شکوک و شبہات ہوں گے وہ ہم دور کریں گے، کیونکہ آپ اطلاع اعتراض کے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں، 1 سطر یا 2 سطر کافی ہیں۔ تیسری یہ شرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی اعتراض آپ کریں گے، کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے، چوروں کی طرح آ گئے ہیں۔ انہوں نے اطلاع نہیں تھی دی کہ میں آ رہا ہوں مرزا صاحب اس کام کے لیے، چوروں کی طرح آ گئے ہیں۔ اور ہم یہاں چھوٹا سا بس یہاں پر پوائنٹ ہے، دیکھیں اگر ہم یہاں پر ان کا پڑھتے ہیں نا خط، یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب ان کے اندر یہ لکھ چکے ہیں کہ آج تک رمضان شریف مانے رہا آپ کی یہ دعوت قبول کرنے میں، یعنی کہ ان کو یعنی کہ جب رمضان شریف آ گیا تھا اس لیے جو ہوں میں قادیان نہیں آ سکا، وہ اس چیز اس کی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو رہا تھا، ورنہ پہلے آ جاتا، یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ میں نے قادیان جانا ہے، پورا رمضان واسف بھائی ان کو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی طرف سے،
کائنڈ ہارٹ بھائی میری نہیں آ رہی یا صرف واسف بھائی کی نہیں آ رہی یا کسی کی بھی نہیں آ رہی؟ کسی اور کو آواز آ رہی ہے؟ آواز تو آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے، میرا خیال ہے ان کا بھی مسئلہ ہے. علی اکبر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں. آ رہی ہے. ہاں جی ان کو تو آ رہی ہے، میرا خیال کائنڈ ہارٹ بھائی کا کوئی مسئلہ. کائنڈ ہارٹ بھائی کو نہیں آ رہی. جی بس کہہ رہے ہیں سب کی آ رہی ہے. اب کالو بھائی نے یہاں پر یہ پوائنٹ پڑھ کر سنایا تھا مرزا صاحب کا کہ آپ جو ہے وہ بغیر بتائے آ گئے ہیں، آپ نے اطلاع نہیں دی اور چوروں کی طرح یہاں پر آ گئے ہیں. تو دیکھیں یہاں تو ایک بندے کا اچانک پلان بن گیا ہونا کہ چلو میں میرے پاس وقت ہے میں چلتا ہوں، تو پھر بھی ایک بات ہم آواز نہیں آ رہی. اگر کسی کو پتہ لگ رہا ہے آواز نہیں آ رہی نیچے ذرا بھی، اگر کوئی سن رہا ہے تو آواز نہیں آ رہی، یاری نو بھائی کوئی گلچ ہے، آواز نہیں آ رہی. ایک منٹ میں سے کمنٹ میں لکھتا ہوں. ہاں جی تو بات یہ ہے کہ یا تو یہ ایسا ہو نا کہ کسی بندے کا ایسے ہی پلان بن گیا ہو کہ چلو میرے پاس وقت ہے تو میں قادیان سے ہو آتا ہوں. ایسا بھی نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ میں نے رمضان کے بعد قادیان جانا ہے. دیکھیں یہ خود لکھ رہے ہیں کہ رمضان شریف آ گیا تھا اس لیے میں نہیں آ سکا، ورنہ اتنا لیٹ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی لوگ ذہن میں رکھیں کہ ان کا کوئی اچانک پلان نہیں بنا تھا، انہیں پتا تھا ایک مہینہ انہوں نے کیا کہ رمضان گزرتا ہے تو پھر جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو چاہیے تھا کہ حضور کو جو ہے وہ اطلاع دے کر جاتے. جی کالم بھائی پڑھیں. بے شک. پھر انہوں نے حضرت صاحب نے لکھا کہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے، چوروں کی طرح آ گئے ہیں، اور ہم ان دنوں باعث کم فرصتی اور کام طبع کتب کے 3 گھنٹے سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، کہ اور بھی مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے ہم 3 گھنٹے آپ کے لیے دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ بتا کر نہیں آئے، یہ آپ کی غلطی ہے. آپ خط لکھ دیتے، بتا دیتے تو اس حساب سے ہم تیاری کر لیتے، لیکن کیونکہ آپ نے نہیں بتایا تو اس وجہ سے کتب کی اشاعت ہے اور دوسرے کام ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کو 3 گھنٹے دے سکتے ہیں، زیادہ نہیں. یاد رہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ عوام الانام کے روبرو آپ وضع کی طرح لمبی گفتگو شروع کر دیں، بلکہ آپ نے بالکل منہ باندھ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ تصدیق کرنے آئے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے منہ باندھ رکھ کے آپ کا جو اعتراض ہے آپ کر لیں. آپ طالب علم کی حیثیت سے یہاں پر آئے ہیں تو آپ ہمت کریں. یاد رہے کہ یہ منہ باندھ رکھنا ہوگا جیسے سمن بکمن، اس لیے تاکہ گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہو جائے. اول صرف ایک پیشگوئی کی نسبت سوال کریں گے. 3 گھنٹے تک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، اور ایک گھنٹے کے بعد آپ کو متنبہ کیا جائے گا کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو. آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سناویں، ہم خود پڑھ لیں گے، مگر چاہیے کہ 2-3 سطر سے زیادہ نہ ہو. اس طرز میں آپ کا کچھ حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ تو شبہات دور کرنے آئے ہیں. تو ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہے نا وہ پھر آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے، خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. سوچ کر دیکھ لیں، یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذریعہ تحریر جو 2 سطر سے زیادہ نہ ہو 1 گھنٹے کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جائیں،
اور میں وہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گا۔ ایسے سدھا آدمی آتے ہیں اور وسوسے دور کرا لیتے ہیں۔ ایک بھلا معنی شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند کر لے گا تو اس کو اور اپنے وساوس کو دور کرانے میں اور کچھ غرض نہیں، لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے اور ان کی تو نیتیں ہی اور ہوتی ہیں، بالآخر اس غرض کے لیے آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں، قادیان سے بغیر تصیفہ کے خالی نہ جاویں۔ ٹھیک ہے، 2 قسموں کا ذکر کرتا ہوں۔ اول چونکہ میں رسالہ انجام آتم میں خدا تعالیٰ سے قطعی عہد کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں کروں گا، اس وقت پھر اس عہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، صرف آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کسی پیشگوئی پر ہے، 1 سطر یا 2 سطر 3 سطریں پیش کر دیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیشگوئی پوری ہوئی نہیں ہوئی اور منہاج نبوت کی روح سے قابل اعتراض ہے۔ پھر چپ رہیں اور مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا، جیسے کہ مفصل لکھ چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن اور اسی طرح دوسری پیشگوئی لکھ کر پیش کریں۔ یہ تو میری طرف سے خدا کی قسم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا، کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا، اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ ایک کلمہ بھی زبانی بول سکیں، اور آپ کو بھی خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اگر سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جائیں، ناحق فتنہ فساد میں عمر بسر نہ کریں۔ اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں میں سے جو شخص انحراف کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہے، اور خدا کرے کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اس اپنی زندگی میں چکھ لے، آمین۔ میں اب دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کے موافق اس قسم کو پورا کرتے ہیں یا قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ چاہیے کہ اول آپ مطابق اس عہد موقد بقسم کے آج ہی ایک اعتراض 2-3 سطریں لکھ کر بھیج دیں، اور پھر وقت مقرر کر کے مسجد میں مجمع جمع کیا جائے گا اور آپ کو بلایا جائے گا، اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی وساوس دور کر دیے جائیں گے۔ یہ تھا زمیزہ صاحب علیہ السلام کا ان کو جواب کہ آپ آ جائیں، آپ کے جو شیطانی وساوس ہیں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو بھی اعتراض کرنا ہے وہ منہج نبوت سے ہٹ کرنا ہو، یعنی وہ اعتراض جو ہے جو آپ کرنے کے لیے آئیں تو اعتراض سب سے پہلے تو انبیاء سابق پر نہیں پڑھنا چاہیے، اسی طرح قرآن اور حدیث کی پیشگوئیوں پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم آپ کو صرف بتاتے رہیں گے کہ یہ آپ کا اعتراض قرآن پر جا رہا ہے، حدیث پر جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ نے وہ اعتراض پہلے سے سوچ لو کہ جو اعتراض اس سے ہٹ کر ہوتا ہو تو آپ کر لیں۔ دوسرا اعتراض جو ہے وہ آپ نے لکھ کر کرنا ہے، ایک دن ایک اعتراض ہوگا، 3 گھنٹے آپ کو سمجھا دیا جائے گا، ہر گھنٹے بعد آپ کو متنبہ کیا جائے گا کہ ہاں تسلی ہو گئی ہے مولوی صاحب، یا کہ مزید اگر آپ مزید اعتراض کریں گے تو 1 گھنٹہ اور اس کی تسلی کروا دی جائے گی، پھر بھی کوئی اعتراض ہوا تو پھر 1 گھنٹہ اور تسلی کروا دی جائے گی، تو آپ کی تسلی کرواتے رہیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کیونکہ طالب حق کی نیت سے آئے ہیں، طالب حق بن کر آئے ہیں، تو طالب حق کے لیے یہ کام تو ٹھیک ہے، باقی آپ سے مباحثہ مناظرہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسی پیش گئی تھی۔ اس کا پھر مولوی صاحب نے جواب بھی دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے بھائی کیا جواب دیا وہ آپ پڑھ کے سنا رہے؟ دوسرا خط تھا ان کا یا ان کا جو خط تھا، ہاں جی 1 منٹ۔ ہاں جی، یہ ان کا خط تھا، اس کے اندر یہ ان کو لکھتے ہیں، یعنی کہ آپ نے حضور کی بات اب سن لی ہے کہ حضور نے جو تجویز ایک پیش کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آئیں اور آ کر ہم سے جو ہے وہ اپنے جو شک و شبہات ہیں ان کا ازالہ کروائیں۔ اس کے اندر یہ اسی کتاب پر جو ہم نے پہلے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے الہامات مرزا جو انہوں نے خود لکھی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 126۔ اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں، جناب من، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ اعجاز احمدی کے صفحات مذکورہ پر تو اس نیاز مند کو تحقیق کے لیے بلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں خاکسار آپ کی پیشگوئیوں کو جھوٹی ثابت کروں تو فی پیشگوئی مبلغ 100 روپیہ انعام لوں، اور اس رکا میں آپ مجھ کو 1-2 سطریں لکھنے کے پابند کرتے ہیں
اور اپنے لیے 3 گھنٹہ تجویز کرتے ہیں۔ اس کے آگے لکھتے ہیں بلا یہ کیا تحقیق کا طریقہ ہے، میں تو 1-2 سطریں لکھوں اور آپ 3 گھنٹے تک فرماتے جائیں۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ آپ مجھے دعوت کر کے پچھتا رہے ہیں اور اپنی دعوت سے انکاری ہیں اور تحقیق سے اعراض کرتے ہیں، جس کی بابت آپ نے مجھے در دولت پر حاضر ہونے کی دعوت دی تھی، جس سے عمدہ میں امرتسر ہی میں بیٹھا ہوا کر سکتا تھا اور کر چکا ہوں، مگر چونکہ میں اپنے سفر کی صحبت کو یاد کر کے بلا نیم مرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں جانتا، اسی لیے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں 2-3 سطریں ہی لکھوں گا اور آپ بلا شک 3 گھنٹے تک تقریر کریں، مگر اتنی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی 2-3 سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سناؤں گا اور ہر 1 گھنٹے کے بعد 5 منٹ نہایت 10 منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت رائے ظاہر کروں گا۔ یہ دیکھیں نا، پھر وہی بات کر رہے ہیں ثناء اللہ صاحب کہ میں قبول کرتا ہوں لیکن یہی کام ہم نے پچھلے دنوں جب وہ ٹاپک کیا تھا آخری اشتہار والا، اس میں بھی یہی کرتے رہے ہیں، میں قبول کرتا ہوں بھائی، یہاں تو قبول کرتے ہیں، یہاں پہ لیکن کرتے ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ چونکہ مجمع آپ پسند نہیں کرتے، اس لیے فریقین کے آدمی محدود ہوں گے جو 25 سے زائد نہ ہوں گے۔ آپ میرا بلا اطلاع آنا چوروں کی طرح فرماتے ہیں، کیا مہمانوں کی خاطر اسی کو کہتے ہیں؟ اطلاع دینا آپ نے شرط نہیں کیا تھا، یعنی کہ اطلاع دینا شرط نہیں کیا تھا، اور جو تو بنیادی یہ کہاں پر شرط تھی کہ آپ آ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں؟ یہ شرط میں موجود تھا وہاں پر؟ آپ کو ویسے بڑی شرطیں یاد آتی ہیں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، یہ آپ کے ساتھ کہاں شرط لگائی تھی کہ آپ نے جو پیش گوئیوں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے وہ مناظرہ کر کے کرنا ہے؟ اور آپ کے خاتمے اور پہلے خاتمے اور دوسرے خاتمے کتنا تناقض ہے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو آپ کا سعادت مند، عقیدت مند اور طالب علم ہوں، اب آپ کی طالب علمی جو ہے وہ ایک خاتمے پوری ہو گئی ہے، اب آپ کی طالب علمی مر گئی ہے۔ ایک خط پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں طالب علم کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میری تشفی کروائی جائے، میرے شبہات دور کیے جائیں، تو آپ کو بتایا کہ اس طرح سے آ جائیں اور آپ کے شبہات دور کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کی بک سننی ہے ہم نے؟ آپ آئیں، اپنے شبہات دور کریں، یہ طریقہ کار ہے۔ لائیں، آپ کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے سب سے پہلے وہ کر لیں، اعتراض جو ہے وہ لکھ کر کریں۔ آپ کو بولنے کی اجازت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا وتیرہ بن گیا، آپ تو گالی باز ہو، صبح سے لے کر شام تک گالیاں دیتے ہو، گالی کے علاوہ آپ کے منہ سے کچھ نکلتا نہیں ہے، تو آپ کی گالیاں سنتے رہیں یہاں پر کھڑے ہو کر ہم، آپ کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کیونکہ آپ طالب حق کی حیثیت سے آئے ہیں، تو طالب حق تو یہ کام نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے طالب حق جا کر پہلے کہے میں اسے مناظرے کرو؟ یہ کون سا طالب حق ہے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے جا کر مناظرہ کیا تھا، حضرت عمر نے جا کر مناظرے کیے تھے طالب حق جو تھے؟ بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق نے کتنے مناظرے کر کے حق کو پایا تھا؟ حضرت علی نے کتنے مناظرے کیے تھے؟ حضرت خدیجہ نے کتنے مناظرے کیے تھے رسول اللہ سے طالب حق ہونے کے لیے؟ تو طالب حق ہونے کے لیے اگر آپ طالب حق کی حیثیت سے آئے ہیں اور پیش گوئیوں کی پڑتال کرنے کے لیے آئے ہیں تو کریں، جو بھی آپ کے اعتراض ہیں وہ کریں، لیکن طریقہ یہ ہے۔ تو ان کی طالب علمی جو ہے وہ ایک خط کے بعد ہی جو ہے وہ ختم ہوگی، اور مولوی صاحب اپنا جو ہے نا وہ اصلی روپ دکھانے لگے، اور مولوی صاحب نے جوتیاں جو ہیں وہ ہاتھ میں پکڑ لی ہیں۔ اب دیکھیں آپ یہ مولوی صاحب کیسے قادیان ہوتے ہیں۔ بھئی طالب حق ہو، تصدیق کرنے آئے ہو پیش گوئیوں کی، کرو، اب جوتے آپ نے پہلے ہی ہاتھ میں پکڑ لیے ہیں۔ جی بالکل یہی بات ہے کالو بھائی۔ دیکھیں دوستو، سوال کرنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال کرنے والا اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ حق کی طلب سے کسی کو سوال کرتا ہے، حصول علم کے لیے کسی سے سوال کرتا ہے، جیسے ایک شاگرد اپنے استاد سے سوال کرتا ہے۔ ایک سوال کرنے والا تو اس طرح کا ہوتا ہے، جو ان کو حضور جو ہے وہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اس طرح سوال کرو اور مجھ سے جواب لو، کیونکہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم حق کے طالب ہو، حق کو پہچاننے کے لیے آئے ہو، حق کے متلاشی ہو، تو تم اس طرح سوال کرو، جواب لو۔ اور دوسرا جو سوال کرنے والے کی قسم ہوتی ہے نا، وہ قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی سے سوال کرتا ہے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ بندہ اسی قسم کے سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی کو تو مناظرہ کہتے ہیں۔ اور مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کسی سے سوال کرتا ہے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے، اسے ہی مناظرہ کہتے ہیں۔ مناظرہ کے اندر جو منکر ہوتا ہے اسے ہی سائل کہتے ہیں۔
یہ ان کے جو دیوبندی عالم ہیں، ان کے کیا نام ہے، ان کو گمن صاحب جو ہیں، ریاض گمن صاحب، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو منکر ہوتا ہے، جو مناظرے کے اندر مدعی کا منکر ہوتا ہے، اسے ہی سائل کہتے ہیں۔ اور جب مرزا صاحب اپنی کتاب کے اندر یہ بیان فرما چکے تھے کہ میں مناظرے نہیں کرتا، میں مناظرے کی جو رسم ہے اسے ترک کر چکا ہوں، تو پھر کیوں یہ شرائط یہاں پر لگا رہے تھے بیٹھ کے کہ میں 5-10 منٹ کی تقریر کروں گا اور آپ کی جو ہے رائے نہیں کروں گا؟ اسی کو تو مناظرہ کہتے ہیں۔ اور مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ وہی کام آج یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے مناظرہ تو نہیں کرنا، لیکن ہم آپ کے سوالوں کے جواب کے اندر جو ہے یہاں پر گھنٹہ بیٹھ کے تقریر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارا کمنٹ ہوگا، وہ کسی قسم کا مناظرہ نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے، جب حضور مناظرے کرتے تھے اور ان کو بلاتے رہے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو، تب بھی نہیں آتے تھے، اور جب حضور مناظرہ ترک کر چکے ہیں تب کہتے ہیں کہ ہم نے چھپ چھپ کے مناظرے کرنے ہیں کہ ہمیں 5-10 منٹ کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے سوال کر سکیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں پھر کہ یہاں پر جی کریں۔ اسی خط میں انہوں نے بے شمار جھوٹ بھی بولے ہیں۔ سب سے پہلے تو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں مجمع کو پسند ہی نہیں کرتا، اپنی طرف سے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ آپ مجمع کو جو ہے نا پسند نہیں کرتے، اس لیے 25 سے زیادہ نہ ہوں گے۔ کہاں پر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں مجمع کو پسند نہیں کرتا؟ کہاں پر مرزا صاحب نے کہا کہ مجمع نہیں ہوگا؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے مجمع کے سامنے روبرو ہم یہ بات کریں گے، لیکن کیونکہ آپ طالب حق کی حیثیت سے آئے ہیں، پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ سے مباحثہ ہم نہیں کریں گے۔ مباحثے کی وجہ ایک تو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، دوسرا آپ گالیاں دیں گے کھڑے ہو کر، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ طریقہ جو ہے نا وہ آپ کا مناسب نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے جی آپ نے شرط نہیں تھی لگائی کہ اطلاع کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں پر کہا تھا کہ آپ آ کر جو ہے نا وہ مناظرہ کریں ہمارے ساتھ؟ یہ شرط کہاں تھی؟ ثناء اللہ امرتسری صاحب، شرطیں آپ کو یاد آتی ہیں، بتا کر نہیں آئے اور چوروں کی طرح آئے ہیں۔ میں دعویٰ پیش گوئی پوری کر رہا ہوں، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا مہمانوں کی خاطر اسی کو کہتے ہیں؟ تو کیا مہمان جو ہے ان کے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ بغیر بتائے کسی کے جو ہے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں؟ ہاں، اور مہمان وہ بھی قادیان کے باہر ان دشمنوں کے گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا رک کے لکھ رہا ہے مہمان کے گھر۔ مہمان کسی کے پاس جائے تو وہاں پر ان کے دشمنوں کے پاس بیٹھ کر، نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے پاس بیٹھ کے رک کے لکھ رہا ہے، شریکوں کے پاس بیٹھ کر خط لکھتا ہے۔ کیسا مہمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، مہمان ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی، آگے اس کا خط پڑھتے ہیں اس کو مکمل۔ کہتے ہیں کہ آپ جو مضمون سنائیں گے وہ اسی وقت مجھ کو دے دیجئے گا، کاروائی آج ہی شروع ہو جائے، آپ کے جواب آنے پر میں اپنا مختصر سا سوال بھیج دوں گا، باقی لعنتوں کی بابت وہی عرض ہے جو حدیث میں موجود ہے۔ کیسے معقول، آگے بھی خاتی ہے نا ان کا، یہ خط نہیں، اتنا ہی ہے بس۔ ہاں جی، یہ خط ہے، اور اس کا جواب بھی پھر حضرت صاحب کی طرف سے ان کو گیا تھا۔ یہ دوسرا خط اسی کے نیچے ہے جو حضرت صاحب نے اس کو جواب دیا تھا۔ کتاب کھولنا پھر اس کو نہیں، مکتوبات احمد میں ہی ہے، مکتوبات احمد کے جو صفحہ نمبر آپ کے پاس پوری پڑھی ہے تو وہ پھر نکال لیں آپ مکتوبات احمد۔ میں کھول لیتا ہوں مکتوبات احمد۔ چلے میں نے کھول لی ہے، میں پڑھتا ہوں۔ میں یہ ہے جی مکتوبات احمد۔ پہلے ہم نے اسی کتاب کے اندر سے آپ کو پہلا خط جو ہے وہ پڑھ کے سنایا تھا، جو حضور نے اس کو لکھا تھا، یہ خط ہم نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب کے اندر جو اس نے دوسرا خط لکھا تھا، اس خط میں جو ہے اس کے جواب میں یہ حضور نے جو ہے وہ خط لکھا تھا اسے، یہی ہے نا کالوں بھائی؟ جی یہی ہے۔ ہاں جی، لکھتے ہیں کہ جواب الجواب حضرت اقدس کی طرف سے، یہ ہے جی جواب الجواب حضرت اقدس کی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب، آپ کا رکا حضرت اقدس امام الزمان مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں سنا دیا گیا، چونکہ مضامین اس کے محض عناد اور تعصب آمیز تھے جو طلب حق سے بعد المشرکین کی دوری سے اس سے ظاہر ہوتی تھی۔
لہٰذا یعنی کہ وہ طلب حق سے بہت دور تھے آپ کے جو خیالات تھے نا، وہ طلب حق کی جو بات کر رہے ہیں اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتے. لہٰذا حضرت اقدس انجام آتم میں اور نیز اپنے خط مرکومہ جواب رکا سامی میں قسم کھا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں کہ مباحثہ کی شان سے مخالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے. یہ جو وہاں پر وہ پتہ ہونے کے باوجود کہ حضور مناظرے ترک کر چکے ہیں، اس قسم کی محفل کی پیشکش کر رہے تھے نا کہ میں آپ اپنی تقریر کریے گا، پھر میں تقریر کروں گا، پھر آپ تقریر کریے گا. وہ حضوروں کو دوبارہ یاد کروا رہے ہیں کہ حضور جو ہے مباحثہ کی شان سے مخالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے. خلاف معاہدہ الہی کے کوئی مامور من اللہ کیوں کر کسی فعل کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ طالب حق کے لیے جو طریق حضرت اقدس نے تحریر فرمایا ہے کیا وہ کافی نہیں؟ لہٰذا آپ کی اصلاح جو بطرز نشان مناظرہ آپ نے لکھی ہے وہ ہرگز منظور نہیں. یہی بات میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتائی تھی کہ جب وہ چاہتے ہیں مولوی ثناء اللہ صاحب کہ حضور سے سوال کریں، حضور کے خلاف تقریر کریں، اس نیت سے کہ حضور کو غلط ثابت کریں، ان کی جو دلیل ہے اسے غلط ثابت کریں جو حضور وہاں پر دیں گے، تو اسی کو مناظرہ کہتے ہیں. اور حضور جو ہے مناظرے ترک کر چکے تھے، پہلے آ جاتے جب حضور مناظرے کیا کرتے تب کیوں نہیں آتے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ آؤ مناظرے پر بھی نہیں آتے، کہتے ہیں جی ہمیں سوال کرنے ہیں اور سوال کے ہمیں جواب کے اندر جو ہے وہ جوابی تقریر کرنے کی اجازت دی جائے. کہتے ہیں کہ جو حضور نے طالب حق کے لیے جو طریقہ حضرت اقدس نے تحریر فرمایا ہے کیا وہ کافی نہیں؟ لہٰذا آپ کی اصلاح جو بطرز نشان مناظرہ آپ نے لکھی ہے وہ ہرگز منظور نہیں ہے. اور یہ بھی منظور نہیں فرماتے ہیں کہ جلسہ محدود ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ کل قادیان وغیرہ کے اہل الرائے وغیرہ مجتمع ہوں تاکہ حق و باطل سب پر واضح ہو جائے. والسلام علی من اتبع الہدی. خاک محمد احسن بحکم حضرت امام الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. جی کہنا بھائی. اب دیکھیں یہاں پر یہ گئے تھے اور ان کو بلایا، جو دعویٰ تھا حضرت صاحب کا وہ یہی تھا کہ یہ تصدیق کے لیے کبھی نہیں آئیں گے، پڑتال کے لیے کبھی نہیں آئیں گے. اور ان کو پڑتال کا جو طریقہ بتایا گیا، جب یہ چوروں کی طرح گئے بغیر اطلاع دیے، تو جب یہ وہاں پر گئے تو ان کو جو پڑتال کا طریقہ بتایا گیا وہ یہی تھا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی شبہات دور کر لیں. اور انہوں نے جو خط لکھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں طالب حق کی حیثیت سے آیا ہوں، لیکن ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو ہے وہ حامی نہیں بھری. اور یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا دوسرا خط ہے، یہ ہماری طرف سے دوسرا خط ہے. اس کے بعد ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کوئی خط نہیں لکھا اور وہاں سے جوتے کپڑے پکڑے ہیں اور وہ واپس آ گئے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار تھا. یہ چاہتے تھے وہاں پر مناظرہ ہو، اور مناظرہ حضرت صاحب نے پہلے ہی ترک کر دیا ہوا تھا. اور نہ کوئی ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتے. ایسی تو حضرت صاحب نے کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پڑتال کے لیے کبھی نہیں آئے گا. یہ تھا اس دعوے کا ایک حصہ جو حضرت صاحب نے ان کو کہا تھا. اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہ کبھی اپنی قلم سے سچی پیشگوئیوں کی پڑتال نہیں کرے گا، تصدیق نہیں کرے گا. وہ بھی اس نے کبھی نہیں کیا. کبھی اس نے نہیں لکھا کہ مرزا صاحب کی یہ پیشگوئی سچی ہے. اور تیسرا وہ یہ تھا کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے گا تو وہ ضرور پہلے مر جائے گا. اس کی کبھی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے ہمت ہی نہیں کی، حامی نہیں بھری. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلاتے رہے بعد میں بھی، اور اشتہارات بھی دیے، اشتہار آخری فیصلہ بھی دیا، اور اس پر بھی ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے. تو ہم اس پر بھی آپ کو کل جو ہے نا وہ مزید بتا دیں گے نیکسٹ ٹائم کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی یہ جو تیسری شرط تھی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ یہ کبھی نہیں آئیں گے. انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ میں کہیں پر اس پر بھی پینچر لگا دوں اور بعد میں میری آنے والی نسلیں کہتی رہیں. وہ تو انہوں نے قبول کیا تھا، اور ہاں جھوٹ بولتے بھی ہیں. بعض ان کے لوگ جو ثناء اللہ امرتسری کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ بات قبول کر لی تھی کہ جو ہے نا وہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرے گا، اور اسی لیے مرزا صاحب مر گئے تھے. یہ جھوٹ بھی یہ بولتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے. ثناء اللہ امرتسری نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا تھا. جس طرح پہلی بات سے بھاگا ہے اسی طرح دوسری بات سے بھاگا ہے، لیکن یعنی کر کے، اور اسی دوسری بات سے بھی بھاگا ہے. تو وہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو سنا دیں گے. اس پر آپ کا کوئی کائنڈ ہارٹ بھائی، آپ کا یا اوپن آئز بھائی کا کوئی سوال ہے یا نیچے سے کوئی کرنا چاہتا ہے 10-15 منٹ تو کر لیں، پھر اس کے بعد اجازت دیں. نیچے سے یہ ایک سوال کر رہے تھے، یہ لفظی جو لکھے ہوئے ہیں، جو obviously یہ کیا نام ہے، محب ابلبیت، کیا نام ہے ان کا، ابلبیت، جو بھی ان کے لکھے ہوئے سینٹنس اس کو دیکھ کے جواب دے لیں، اس کے بعد ختم کریں.
محب اہل بیت لکھا ہوا یار. انہوں نے نا ایک یہ محب اہل بیت والوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اس کا جو حاشیہ ہے نا یہ پڑھ دینا ضرور. یہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا ان کا، یہ کہہ رہے تھے کہ حاشیہ پڑھ دینا ضرور. تو اس کے اوپر مواہب الرحمان کے صفحہ نمبر 109 کی تحریر ہے. تو ان سے درخواست کریں پھر آ کے اس تحریر پر جو ان کا اعتراض ہے وہ کریں، ہمارے سامنے آ کے آ جائیں. یار وہ اونچا اونچا بولتے ہیں اور کر کے بولتے ہیں تو بات نہیں وہاں نکل جاتی ہے. ہمیں اس تحریر کو پڑھ کے بتائیں نا کیا اعتراض ہے اس پر. وہ ایک سے نہیں 10 چیزیں کریں گے اور اٹھا کے کریں گے اور بس بولتے ہی چلے جائیں گے. ان کا طریقہ کار آپ کو پتا ہے. پھر چلے ٹھیک ہے، پھر مختصر اس بات کا جواب دے دیتے ہیں. پھر میں اجازت چاہوں گا. جب کالوں بھائی یہ بات بتا رہے تھے کہ لکھ دیں، اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو نیچے لکھ دیں تو وہ ٹھیک جواب ہے، دے دیں گے. انہوں نے نیچے لکھ دیا تھا، وہ کمنٹ اوپر چلا گیا ہوگا. اب انہوں نے جب ہم یہ پڑھ رہے تھے نا، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. جب ہم یہ پڑھ رہے تھے، ان کا جو پہلا خط تھا یہ پڑھ رہے تھے الہامات مرزا میں سے، جب انہوں نے جا کر لکھا تھا تو اس کے جواب میں کالوں صاحب نے ایک بات کہی. محب اہل بیت میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں اس طرح دانت نہیں نکالتے. 10 اعتراض اگر ہماری طرف سے گئے تو آپ کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، شاطمیت بھی ہو جائے گی. تو اس طرح دانت نہیں نکالتے. کوئی بات نہیں، وہ اصل میں یہ نئے نئے ہیں نا، جو پرانے ہیں نا ان کے استاد صاحب، ان کو پتہ چل گیا تھا یہاں پر کیا ہونی ہے. وہ پہلے اعتراض کے بعد ہی جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر چکے ہیں. پہلے جواب کے بعد یہاں پر کوئی صحیح نہیں. دوسرے اعتراض کے بعد باری نیچے نہیں آئے، وہ تیسرے اعتراض کے باری بھی نیچے نہیں آئے. انہیں پتہ تھا کیا ہونی ہے. یہ نئے نئے ہیں، بچے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ. یہ ہے جی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کالوں صاحب سے نا حاشیہ ضرور آپ اعتراض کا جواب دیں گے اور ہم خاموشی سے نیچے بیٹھ کر سنیں گے. کہاں ہیں امن نذیر صاحب؟ یہ ہے ان کا وعدہ. انہوں نے پہلے جواب کے بعد ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، بھائی سانو جواب نہیں چاہیے، سانو جواب نہیں چاہیے، سانو جواب ملن گے، سانو جواب ضرور ملن گے. یہ بھی نئے نئے ہیں نا، ان کو ابھی کوئی وہم ہے دل کے اندر، کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں، انہوں نے کالوں صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ جا کر وہاں پہ آریوں کے پاس ٹھہر گئے تھے اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے پاس آنا ہے. یہ روحانی خزائن کی کالوں صاحب نے یہ عبارت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، یہ والی عبارت کہ ہرگز میرے پاس نہیں آئیں گے، قادیان میں ہرگز میرے پاس نہیں آئیں گے. جو کہ ہم نے آپ کو ساری اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کو پڑھ کے سنایا ہے. ہم نے ساری خط و خطابت کو پڑھ کے سنایا ہے. اس کے اندر آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب حضور کے پاس گئے ہی نہیں. اور جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، جو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، ان کے پاس بیٹھ کے تو خط و خطابت کرتے رہے ہیں، حضور کے پاس گئے ہی نہیں. تو اس کے جواب میں وہ نیچے کہہ رہے تھے کہ اس کا جو خط، اس کا جو حاشیہ ہے نا، حاشیہ وہ پڑھ کر سنانا ضرور. تو اس حاشیے کے اندر تو وہ اس عبارت کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کے مولوی ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ روحانی خزائن کی اس عبارت کی بات کر رہے ہیں. تو اس عبارت کو ان کو تو پڑھنی بھی نہیں آتی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی وہی بات ہے جو حضور نے اپنے اس کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے نا. یہ اس کتاب کے اندر جو حضور وہ نے جو حاشیہ ہے نا اس کو پورا پڑھ ہی دیں. آپ پڑھ دیں کیا ہے، پھر دیکھ لیں گے اعتراض کیا آتا ہے. یہ اس کا جو پہلا خط تھا، ثناء اللہ مصری کا جو پہلا خط تھا، اس کے نیچے اس نے حاشیہ لکھا ہے کہ مرزا جی کی دجالیت میں جس کو شبہ ہو وہ ان کی کتاب مواہب الرحمان کے صفحہ 109 اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 329 پر دیکھے کہ کس چلاکی سے میرا قادیان آنا لکھا ہے اور اصل واقعہ کو چھپا کر صرف اپنی طرف سے ایک عبارت لکھ ماری ہے جو نہ خط ہے اور نہ خط کا ترجمہ، نہ اصل واقعہ کی وجہ بتلائی ہے، نہ سارے خطوط نقل کیے ہیں. یوں ہی لکھ مارا ہے کہ یہ ترجمہ ہے اس خط کا جو ہم نے ثناء اللہ کی طرف بھیجا تھا. یعنی کہ وہاں پر حضور ایک چیز کو نقل کر رہے ہیں، اپنی ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں طلب کیا تھا کہ آؤ ہمارے پاس آ کر وہاں پر ہو. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ حضور نے وہاں پر غلط طریقے سے جو ہے وہ درج کیا ہے. یہاں پر تو حضور نے صرف ایک سرسری اس بارے میں بات کی ہے. جب حضور فارسی کے اندر اور عربی کے اندر جو ان کی آڈینس تھی حضور کی، جو لوگ انہیں پڑھتے تھے، ان کے بارے میں جب حضور اپنا لکھ رہے تھے کلام، تو ان کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ معاملہ تمہیں ہے. کہاں پر حضور نے اس بارے میں جھوٹ بولا ہے؟ ٹھیک ہے، حضور نے یہاں پر جو اصل جو معاملہ تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا حضور نے کہ ہرگز ہمارے پاس نہیں آئیں گے. تو یہاں پر بھی حضور نے یہی بات لکھی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ترجمہ تو ما کتبنا الی ثناء اللہ امرسری، کہ جو ہم نے ثناء اللہ امرسری کی طرف لکھا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ از جا قادیان، جب وہ قادیان آیا، طلب رفع شبہات بعطش فرا، کہ جب وہ قادیان آیا اور اس نے ایک پیاسے کی طرح اپنے جو ہے وہ شبہات کو رفع کرنے کی درخواست کی. وکان حاضہ، اور آگے حضور نے جو ہے وہ تاریخ لکھی ہے کہ جب یہ دجال جو ہے قادیان آیا تھا. کہاں پر حضور نے مطلب کہ یہاں پر جھوٹ بولا ہے یا خلاف واقعہ بات کی ہے؟ حضور میں مطلب کہ نیچے بیٹھ کے اپنے استاد کی طرح جو مرضی لکھ دینا. اور جی کالوں بھائی
جزاک اللہ، ان کے استاد نے وہ ہے پیش گوئی پوری کیوں نہیں تھی بیان کی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہودیوں کی طرح بات کو چھپاؤ نہ کچھ کو، یہ یہودیوں کی صفت تھی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی تھی۔ تو آپ کے استاد محترم جناب علامہ عامر نذیر صاحب نے جب یہ بات کر رہے تھے تو یہ پوری عبارت کیوں نہ پڑھی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ یہ 3 نشانات کی بات تھی؟ یہ پوری بات کیوں نہیں تھی پڑھی؟ کیوں کھا گئے تھے آدھی بات کوئی ساری کی ساری کو؟ اور کیوں نہ بتایا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کبھی بھی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں گئے؟ قادیان آنے کے بعد تھی یا مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کی بات تھی؟ لائیں وہ ثبوت جس دن یہ گئے تھے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی پیش گوئیوں کی پڑتال کرنے کے لیے، کبھی بھی نہیں گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسری بات مجھے یہ کلیئر کرتے ہیں، یہ الہامی وہ تھی مطلب وحی تھی مطلب، یا ان کے خود کا یہ وہ؟ نہیں، کوئی الہامی نہیں تھی، یہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنا دعویٰ تھا جو ان کی حرکات کو دیکھ کر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ اسمنٹ مطلب یا یہ کہیں نہیں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ الہامی، ہاں یہ جو وہ چیز نہ لے کے آنا کہ یہ ہو کہ حدیثوں سے اور قرآن سے یہ پرانے جو انبیاء ہیں ان پہ کوئی چیز جاتی ہو، تو ہم بھی اسی اصول پہ چلتے ہوئے ہم نہیں چاہتے آپ سامنے بیٹھو اور پھر ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلیں اور پھر آپ اس کو شور مچا دو۔ سو سوری، ٹو مچ سوری، اب آپ کو اس طرح یہ اجازت میرے خیال سے نہیں دینی چاہیے۔ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے آپ نے جو بھی اپنے لائف کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو ان سے جو بلال نیب صاحب ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ آج رات کو 8 بجے ہماری لائیو لگنی ہے جرمنی ٹائم بجے نا، میں بھی وہیں ہوں گا، کالم صاحب بھی وہیں پر ہوں گے، آج شام 8 بجے جرمنی ٹائم۔ اس پروگرام کے بعد آپ آ جانا، آپ سے مناظرہ ہم طے کر لیں گے وہاں پر، ہمت کرنا آپ نا۔ ہاں، اور مناظرہ ہم ہمیشہ کریں گے اصولی عقائد پر، جو ہمارے اصولی عقائد وہ وہاں پر آئے نا، پھر وہاں پر طے کرتے ہیں ہم مناظرہ ان کے ساتھ۔ اب بھاگیے گا نا، یہ انہوں نے نیچے چیلنج کیا ہے کہ کال اٹھاؤ، ٹھیک ہے، سامنے بیٹھ کر بات کرو، ٹھیک ہے، تو آنا وہاں پر اس لائیو پر، تو وہاں پر آپ کے ساتھ مناظرہ طے کریں گے۔ جی آپ کی لائیو پر ضرور آئیں گے، جب آپ گالیاں دینا بند کر دیں گے نا ہمارے کابرین کو، پھر آئیں گے آپ کی لائیو پر، ٹھیک ہے۔ میں نے نوٹس کیا ہے اللہ والا صاحب کہ یہ ورڈ ریپنگ کے اندر نا الفاظ کو چن کر یہ اپنا جو منہ کہنا چاہتے ہیں نا یہ کہہ دیتے ہیں، وہ والی بات بار بار دہرا کے۔ یہ بلال صاحب کو میں نے نوٹس کیا کئی دفعہ، تو اب میرا یہی موقف ہے کہ سامنے بٹھا کے البتہ نہیں کرنا چاہیے کہ ورڈ ریپنگ کے اندر یہ کہہ جاتے ہیں اور ہم وہ پلٹ کے، حالانکہ کتابوں میں لکھی بھی ہو نا تو ہم نہیں کہہ سکتے، مسئلہ یہ ہے۔ ان کے جو مولوی ہیں نا، ان کے جو مولوی نے آج سے مطلب کہ کوئی 100 سال پہلے جب ہندوستان میں یہ عیسائی گھسے ہوئے تھے، تب ان کے مولوی صاحبان جو ہیں یہی باتیں عیسائیوں سے کرتے تھے کہ ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم مہربانی کرنا ہمارے نبی پر جو ہے نا شاتمی اتنا کرنا، یہ فلاں فلاں لفظ نہ بولنا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے بولنے ہیں، میں اس کے حوالے بھی آپ کو دے دوں گا۔ یہ ترلے کرتے تھے ان کے مولوی کہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی یہ کام نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے حوالے بھی موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، شام کو آئیے گا وہاں پر، تو وہاں پر اب بات کریں گے۔ کیونکہ ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے محب اہل بیت بھائی، تو آپ کو فر بولنے کی اور طرح طرح کے کہکے لگا کے یا ورڈ ریپنگ کے اندر اس طرح ایسے بات کرنے کی کہ ہاں آپ اپنا جو سخت گندی اور فضول وہ والی بات ہے وہ آپ کر سکو، وہ میرے خیال سے ہم اس سے اجتناب ہی کرتے ہیں میرے بھائی۔ تو وہ آپ کے اندر کئی دفعہ میں نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہے، تو میں اس وقت آمنے سامنے بٹھا کے جو ہے میں نہیں البتہ یہ چاہوں گا، ہمارے لوگ ہیں، مرزا صاحب نے بھی اس وقت یہی اس وجہ سے البتہ اس چیز کی احتیاط کی تھی کہ بھیا آنا ہے تو یہ نہ کر دینا، یہ نہ ہو کہ مجھے اپنے دلائل میں کوئی ایسی بات دینی پڑ جائے جو کہ مرزا صاحب خود نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو آئی ایس بات ختم۔ میاں اور یہ نہیں گئے تھے بس، یہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیشگوئی تھی، حالانکہ وہ الہامن بات بھی نہیں تھی حضرت صاحب نے کی کہ مجھے اللہ نے یہ الہام کیا ہے، پھر بھی یہ اس کو پیشگوئی بناتے ہیں، تو ٹھیک ہے بنا لو۔ اور دوسرا یہ پھر بھی نہیں گئے، جو ان کا اندازہ تھا وہ سچا نکلا۔ یہ عبداللہ تھم والی، محمدی بیگم والی، عبداللہ تھم والی، اور یہ تیسری، یہ ان کی 3 پیشگوئیوں کا ہم جواب دے چکے ہیں۔ اس کے بعد ہیں ان کی 2 اور، ایک وہ جو میاں منظور والے بیٹے کی ہے،
اور ایک زلزلۃ الساعت کی ہے. یہ 2 پیش گوئیاں اور ہیں. تو میں اسی ویک انشاءاللہ جیسے ہی مجھے وقت ملا تو میں وہ بھی ان کو جو ہے نا جواب دینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہو گیا یار. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اپنا اس بھائی کانٹیکٹ بھائی پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملاقات. ٹھیک ہے نا، صحیح ہو گیا. تو نہیں وہ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ان سے پھر بات ہو جائے گی. وہ تو ان سے تو ہوتی رہتی ہے محب اہل بیت سے. گالی تو دیکھیں آپ کے لیے جو گالی نہیں ہے نا وہ ہمارے لیے ہے. وہی بات اگر ہم پلٹ کے کسی جگہ ہم نے نکال دی، کوئی بات ہو گئی تو یار آپ شور مچا دو گے. اور بہرحال وہ 3 حدیثیں ہیں، ان کا جواب لے آنا کسی وقت میں اپنے، جب ہم سوالات کریں گے اس میں جو ہے آپ لا دینا. نہیں ابھی میں سامنے بٹھانے والی تو طارق چوہان صاحب نے بھی بات نہیں کی تھی، تو وہ ہم نہیں کریں گے ابھی میرے خیال سے. چلیں آپ پھر اوپر آ جائیں وہ الگ بات ہے. تو بھائی کیا ہوا، سارے چلے کیوں گئے ہیں؟ ختم ہو گیا. ہیں ختم ہو گئی؟ فون کنکلوڈ ہو گئی. فون ich habe gesehen, ja. Und haben die Mayo dann mal reingemacht? Mayo Liga? Mayo? Kostet extra. Oh Mann. Kommt nicht mit 50 Cent. Ich habe nicht leider. Aber Moment, ich schau mal. Ich denke, ich hab's. Moment. جی مرزا بھائی، عثمان خان صاحب کے سوالات کے جواب تھے تو وہ ہو گئے. Ja. ہو گئے ماشاء اللہ. ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ. Dankeschön. عثمان خان صاحب نے دے دیے تھے، کچھ سوالات رکھے تھے، اس کے جواب آپ دے دیے. اور آپ نے اعتراضات کے جوابات. یہ ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے نا میرے خیال میں؟ ہاں ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے. پہلا تھا آپ سن ہی رہے ہوں گے مرزا بھائی اگر آپ ہوں گے. پہلا تھا عبداللہ آتم والا، دوسرا تھا محمد بیگم والا، تیسرا تھا یہ مصری والی. جواب دیا ہے. اوپن آئز بھائی تسی میوٹ کر لو. اوپن آئز بھائی میوٹ کر لو. اوپن آئز بھائی میوٹ کر لو. خدا تو ناز میوٹ کر لو. ایک سیکنڈ کر رہے ہیں یار، کر رہے ہیں. او کر لو مہربانی. ہاں جی کی نہیں بلال حنیف صاحب نو کی ہویا مسئلہ؟ یا بلال حنیف صاحب کہندے نے مینوں اٹھتے اٹھاؤ، میرا موڈ بنے. نہیں اتے اٹھا کے تہاڈا کریے کی مثال طور تے تسی ہن او وہ یہ میدان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑا ہنسی ٹھٹھا کر کے، جس طرح نیچے ہنسی کر رہے تھے اور ہر طرح کی وہ بات کر رہے تھے، پھر اس طرح ورڈ ریپنگ کے اندر میں نے ان کو دیکھا تھا کہ ورڈ ریپنگ کے اندر نا وہ بات ایسی کر جاتے ہیں، وہ منہ کالا، یہ والا وہ والا، یہی باتیں اگر ہم کہیں تو باتیں رہ گئی ان کے پاس، بیچاروں کے پاس کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہ اپنے آپ کو فیس سیونگ تو کرنی ہے نا کسی نہ کسی طرح. کیا کریں بیچارے؟ ان کو آپ جواب دیتے ہیں ٹکا کے. جی موسیٰ بھائی آپ کا نا بڑے لو ہیں تو آپ کی آواز بھی بہت اڑ کے آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز. مجھے یہ اچھا لگا ویسے مرزا صاحب کا یہ بات جو انہوں نے کہی تھی نا کہ آپ آ تو جائیں لیکن میک شور کرنا کہ یہ کوئی ایسا اعتراض نہ کرنا جو پہلے انبیاء پہ جائے نا. ہاں نہیں یہ اصل میں جب آپ یہ جو ہے نا یہ اصول بنا لیں گے نا اپنا اعتراض کرنے سے پہلے، تو یقین مانے بہت سی چیزیں ہیں جو صاف طریقے سے کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزوں کے میں تو یہی سمجھتا ہوں جو میں نے قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے سیکھا ہے نا، وہ میں نے یہی سیکھا ہے کہ اگر نبی کوئی بات کر دیتا ہے تو اس سے یہ نہیں مانگتے کہ ہسٹری کی ہمیں کوئی لا کے دو اس کے متعلق. دوسری بات یہ جو ثناء مصری والی ہے یہ اپنی اسیسمنٹ تھی ان کی، الہی پیشگوئی تو تھی نہیں، البتہ یہ تھی نہیں. بالکل. اور دوسرا جو ہے یہ جو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی بھی طرف سے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بچپن میں یعنی کہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگ پڑے تھے کہ میں عبداللہ ہوں، اور جس طرح آیتوں میں آتا ہے. اب آپ کسی بھی پرانی کتابوں میں سے یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتا، ایسی کوئی بھی نا چیز نہیں ملتی نا کہ اس طرح وہ آئے اور آ کے اپنی جو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا چھوٹی عمر میں، یعنی کہ پیدا ہوتے جب وہ لے کر آئے اس کو 1-2 دن میں 3 دن میں، تو
کہہ لیں کہ وہ بول یہ میں عیسائیوں کی کتاب سے، اور انہوں نے پھر آگے الفاظ یہ بولے کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں ساتھ میں اللہ جی تعالیٰ کی وہ طرف سے، سمجھا دیا اور انہوں نے وہ کہ اللہ جو تعالیٰ کی طرف اسلامی سے کوئی کتاب اسلام نہیں تھی نا. جی 1122 بھائی رک جائیں ایک سیکنڈ. جی جی وہ البتہ اپنی پریزنٹیشن میں بتا گئے ہیں کہ جو پیشن گوئی جس کو کہتے ہیں نا اسلامی طور پہ، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوئی ہو نا اعلان جی ہوا ہو. باقی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے، لیکن اس کا بھی جواب دے دیا البتہ. ہاں بہرحال ٹھیک ہے، وہ تو مجھے پتا تھا، وہ میں اصل میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا آج، میں نے پوری سن بھی نہیں سکا. تو سر سانو بان آف دا نام بکھاؤ، اسی مگر بھیجیے بلال نیف نو تواڈے. کائنڈ بھائی آپ بھی جرمنی میں رہتے ہیں؟ جی نہیں جا رہا، میں جرمنی نہیں جاتا، یو کے رہتا ہوں. یو کے رہتے ہیں، پھر تو آپ جرمن والے نہ ہوئے. جی جی. اور اس کے علاوہ کوئی اور کوئی نئی تازی آج کے کرنے کی کل کی کوئی بات کرنی ہو، کوئی مسئلہ مسائل جو ٹک ٹاک پہ ہیں آپ، میں نے سنا ہے آج کل نہیں وہ آج نہیں کرنی، وہ ہماری براڈ پہ نہیں نہیں کرنی. نہیں وہ نہیں، وہ جو آج آپ کمنٹ کر رہے تھے سیالوی نہیں افضل وڑائے صاحب کی براڈ کے نیچے آپ تھے یا میرے خیال میں اوپن آئی تھا، میں نے بھول گیا نہیں ہوں. وہ میں ہی تھا. میں نے صرف یہی کہا تھا کہ میرا جو پکا دوست ہے نا، مطلب دوستوں کا بھی دوست، جو میرا پکا دوست ہے وہ ایک شیعہ ہے. اچھا تو میں نے نیڈو جی کو کہا تھا کہ میں نے بہت، میرا دوست ہے ہاں یہ ہے، تو میں نے ایسا شیعہ کبھی نہیں دیکھا. تو باقی سارے بھی ہنس پڑے اس بات. نہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ ہم نے نا نیڈو کو جان بوجھ کے نا شیعہ بنایا ہوا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے. ہے ٹھیک وہ شیعہ یار، وہ کہتا ہے وہ شیعہ. میری بات سن لے، وہ کہتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہتا ہے، میرے پاس اس کا بیان ریکارڈ پڑا ہوا تھا، ابھی مجھے پتہ نہیں ڈھونڈنا پڑنا ہے، وہ سال 1.5 سال پرانی بات تھی. تو ہم بھی نا جان بوجھ کے اس کو کیونکہ شیعہ والے جو باتیں ہیں نا، وہ جو ایسے موتا والی ہیں، یہ چوبنے والی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے ایک دو ان کو شیعہ تو ان میں آ ہی نہیں سکتا. یہ نجف عباس بھی جھوٹا شیعہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، یہ حسن کاظمی جھوٹا شیعہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکر کو جھوٹا شیعہ بنایا ہوا ہے، وہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی کوئی شیعہ تو آؤ، وہ جو شیعہ والے ہمارے پاس حوالے ہیں وہ ہم نے کس کو سنانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجبوری میں ہم نے ان کو شیعہ بنایا، یہ خود شیعہ نہیں ہے. یہ نجف عباس کب شیعہ تھا؟ میرے پاس اس کا ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، آج بھی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. بہرحال وہ میر اس سلیم نے صاحب خود بتایا تھا کہ یار میرے امتیاز نان صاحب کے چپ جو تو ہیں، کر جایا کرو یار 2 سیکنڈ کے لیے. مجھے کہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میر سلیم صاحب نے ریکارڈنگ چلائی ہے، پتہ نہیں کس کی، سپہ صحابہ والوں کی، کسی بندے کی، البتہ ریکارڈنگ نہیں بلکہ ویڈیو دکھائی ہے، سامنے بیٹھے جو کہہ رہا تھا کیونکہ یہ سب شیعہ ہیں، اصل نمبر ان کا کوئی اور ہے. ہاں میں بتاتا ہوں، وہ یہ چیز ہے کہ جب مثال طور پہ سپہ صحابہ والے گالی دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو اور اہل بیت کو، فاطمہ بنت اسد کو. فاطمہ بنت اسد کا پتہ آپ کو کون تھی؟ یہ فاطمہ بنت اسد کو یہ سپہ صحابہ والے گالیاں دیتے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد جو تھی نا وہ حضرت علی کی والدہ تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ گالی فاطمہ نام لے کے دیتے ہیں، اور شیعہ کو اس وجہ سے چڑ ہوتی ہے کہ وہ فاطمہ نام سے ہی کیوں کہہ لیں کہ وہ گالی دیتے ہیں نا، کیونکہ ان کو غیرت نہیں. اور یہ جو کہہ لیں کہ اس طرح کے لوگ جاتے ہیں نا وہاں پہ سپہ صحابہ والوں کے پاس، اور جا کے وہ سپہ صحابہ والوں کی مخالفت کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے بلال جیسے صاحب کو کچھ اٹھانا پڑے گا، ایک سیکنڈ رکو ذرا. کیا کس کو اٹھانا پڑے گا؟ بلال صاحب آ جاؤ، آ جاؤ. کتنے کہہ رہا ہوں ہے تو بیٹھے ہی نے تھلے، کوئی نہیں. اٹھے سب تو دوسرے چ لائن میں سب سے اوپر جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یار یہ ذکی غلام صاحب کا پتہ کرنا ہے، یہ کون ہے؟ السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائیو؟ اللہ کا شکر ہے جی. کہاں جا رہے ہیں یار میں بس کیا کہتے ہیں اسے جو پھرتا رہتا ہے ہر ٹائم،
یہ ہے خانہ بدوش، خانہ بدوش، خانہ بدوش، خانہ بدوش، ہاں ہاں خانہ بدوش کہتے ہیں نا. نہیں آوارہ پاگل دیوانہ. ہاں عمران صاحب کا سیشن ختم ہو گیا میرے بھائی. کیا نام ہے ضلع ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں یہ حسن کی نہیں لگتی نا یہ جو ٹرین ہے حسن کی ٹرین ہے. یہ ٹرین بھائی جان حسن کی نہیں لگتی، مجھے بھی نہیں لگتی. ہاں نئی والی ہیں یہ، نئی والی ہیں یہ، ذرا اچھی والی ہیں. ہاں یہ اچھی والی ہے. حسن میں یہ نہیں چل رہی. میں نے تو جتنا چلے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذکی غلام لوز یو. یار یہ اس کو کیوں نہیں لیا یار اوپر؟ کیا نام ہے اس کا؟ اللہ بھلا کرے. وہ ریکویسٹ ڈالی ہے ان کو لیکن وہ آیا اہل نہیں. بیت یہ بلال بھائی کو کیوں نہیں لیا یار؟ بلال وہ آیا نہیں. میں ریکویسٹ تو ڈالی ہے اس کو. یہ ہے کہ دیکھو اوپن آئیز وہ نیچے چیزیں لکھ رہے تھے جس کا اعتراضات کا جواب جس طرح دے سکے دینا بھول گئے. یار میں بتاؤں انہوں نے ماننا کبھی بھی نہیں ہے، میں بتا دوں. لیکن جو یہ جو موجی بنا رہے تھے نا بار بار موجی 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 موجی، یہ پھر میں کیا تھا. اور اوپر آ کے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نہ آ کے وہ ورڈ ریپنگ کے اندر بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں. جی 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 تو میاں صاحب نے نوٹس کیا. وہ نہ کرنے دو، آپ وہ کریں تو انہیں تو آپ دو انہیں ایسی بات نہیں کرنی. انہیں پہلے بتا دو کہ بھائی آپ اوپر آئے ہیں. وہ کا ہے نہیں نا، وہ اس کو وہ مشکل ہو جاتا ہے جب اوپر بیٹھے ہوں گے. نہیں نہیں تو نیچے جا کے کہتے ہیں ہم نے فتح یافتہ کر دیا نا. وہ ایسا ہی ہے کہ وہ مسیح آ جاتا ہے اور یا بلکہ میرے جیسا بندہ بھی آ جائے تو میں تو بہت ساری باتیں نکال کے اور کر کے میں بولوں کہ یار اس کا جواب نہیں دیا، فتح یافتہ ہو گیا، میں ہنس کے کروں. حالانکہ میں اعتراض جب لے کے آتا ہوں نا تو میں ہنستا نہیں آگے سے. مولوی صاحب انہیں کامنٹس میں بھی ایسے نہ کہیں یار، کیا ہو گیا؟ ذکی غلام لفظ یو. بلال بھائی کو اوپر تو لے لو، تھوڑی سی کسی اور چیز پہ بات کر لو، لیکن یہ ان کو اوپر تو لے رہا ہے. جی بلال بھائی کیا حال چال ہے؟ بلال بھائی تسی ہمیشہ رستے جی ہوندے ہو. بلال صاحب کو سیل اس لیے اٹھایا کہ 1122 اوپر بھائی ہیں. اب میں نہیں بات یہ ہے بھائی جان کہ سن لیں پہلے تو سب سے پہلے تو السلام علیکم من اتبع الہدی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد عرض یہ ہے اوپن آئیز صاحب اور کائنڈ ہارٹڈ صاحب جی جی کہ اوپن آئیز صاحب یہاں تو مجھے براڈ شیئر نہ کیا کرے جی جی تو یہاں پہ نیچے بٹھا کر میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے دیا کریں کسی کو. دو ہی کام ہو سکتے ہیں نا. یہ بدتمیزی کس نے کی ہے؟ میں یہ آپ کے کائنڈ ہارٹڈ صاحب نے کی ہے. ریکارڈنگ نکال لینا اور چیک کر لینا. یار اصل میں نا اچھا میں نہیں کوئی بات نہیں ہمیں تو عادت پڑے گی اب آپ لوگوں سے الفاظ کو سننے کی. نہیں آپ کی جماعت کے بندے میرے پاس آتے ہیں میری براڈ پہ، یہ 1122 صاحب بھی آتے ہیں. ان سے پوچھے کس دن ان کو گالی دی ہے، کس دن ان سے بدتمیزی کیا، یہ دن بتا دیں. جوان صاحب آتے ہیں، رانا راشد صاحب آتے ہیں، یہ آپ کے اللہ والا جو صاحب ہیں یہ تو نہیں آتے نا. یہ تو ابھی کہہ کے گئے کہ آپ کی براڈ پہ گالیاں دی جاتی ہیں. حالانکہ میری براڈ پہ کس کو گالی دی گئی ہے؟ میں ثابت کر دوں کس کو گالی دی گئی ہے. کس کو دی گئی ہے؟ اگر آپ یہ ثابت کریں گے تو میری گالی ثابت کریں گے 1122 صاحب؟ نہیں کرنا. میرے سے بات ہو رہی ہے نہیں آپ سے بات نہیں. آپ ایک بندہ کر لے بات. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جی تم الفاظوں کو چینج کرتے ہو، ہیرا پھیری کرتے ہو. بات سن لیں ایک دفعہ میرا میں اصل میں آج جی کریں بات. سوری معذرت. میں اصل میں آج میں اپنے ہیڈ فونس بھی بھول گیا تھا، ٹھیک ہے، گھر. تو میں راستے میں ایون ہیڈ فونس بھی نہیں تھے تو اس وجہ سے میں نے ساری گفتگو سن نہیں سکا. مطلب میں نے اسپیکر آن کیا تھا لیکن میں درمیان میں جب میں راستے میں تھا ٹرین تک آنے کے لیے میں نہیں سن سکا کہ کیا ہوا پیچھے. کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے. تو باقی کائنڈ بھائی یہ کیا میں سن رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کہی ہے تو اپولوجی. نہیں میں نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی کینڈیڈیٹ صاحب میرے لیے؟ میں نے صرف یہ کہا ہے احتراماً دانت مت نکالو، چبڑ چبڑ کرتا ہے یہ وہ، یہ بدتمیزی تو نہیں ہے نا. آپ دانت کیوں نکال رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ ہاں ٹھیک ہے نہیں کرے نا. یہ بدتمیزی تو نہیں ہے. نہیں آپ دانت نکال رہے تھے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے الفاظ بولے تھے جو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ بدتمیزی میں تو نہیں شامل نا. صرف یہ بتا دیں. دانت نکالنا بدتمیزی نہیں ہے. چھوڑ دیں جو لفظ آپ نے بولے ہیں وہ بدتمیزی تو نہیں ہے. میں بھی چھوڑ دوں بدتمیزی تو نہیں ہے. دیکھیں مجھے کوئی سن لیں شوق نہیں ہے مجھے کوئی کہ مجھے کسی پہ الزام لگانے کا. نہ میرا اتنا چھوٹا دل ہے میں تو اس کو بھی، لیکن آپ مان جائیں کہ ہاں آپ نے کی ہے بدتمیزی. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا چھوڑ دیں. میری بات سنیں کانڈیڈیٹ صاحب یہ باتیں میرے سامنے بیٹھ کے کیا کریں نا.
मैं तो आपसे सॉरी ये जो करने के लिए बात है, तैयार हूँ, आप मुझे सॉरी नीचे करता हूँ। म्यूट, आपने मुझे 3 दफा तो म्यूट किया है। मेरी बात तो सुन लें यार, देखे ना, ये देखें, अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि रुक जाए, बात सुन लें, नहीं सुन रहे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे सॉरी करता हूँ और सॉरी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो, मैं कहता हूँ कि जब दांत कहने का मतलब, जो हंसने वाले इमोजीज आप कर रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं, फिर मैंने आपको कहा कि जब ऊपर जब आते हैं तो वर्ड रैपिंग में आप बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए, जो कि गलत है। वर्ड लफ्जों की उसमें आप दिल में जो होता है ना वो आप निकाल देते हैं, तो ऑब्वियसली आप मुखालिफ हैं जो करते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। तो अलबत्ता ये मेरा मौक़िफ़ था, तो बाकी अपना आप करें बात, इसमें आपके लिए ओपन फ्लोर है भाई। नहीं नहीं, बहुत ओपन फ्लोर है। ओपन फ्लोर तो ये है कि म्यूट कर दे के आप, और हंसने वाली इमोजी नहीं करनी। ये जो नीचे आपका ये चंगेज खान साहब मेरे बारे में लिख रहे हैं, ये हंसने वाली इमोजी के साथ जो कह रहे हैं कि बिलाल हनीफ तुम्हारे पापा जानी अहमद नजीर ने इजाजत दे दी हम तुमको बात करने की, ये तो कायनात साहब तमीज वाली बात है ना, ये ठीक है। पूरे ब्लॉक कर चुका हूँ उसको, तो कई दफा म्यूट और ब्लॉक और पता नहीं क्या ये नीचे बैठा जो कर रहा है ये ठीक है? किधर है, मुझे तो उसका नजर ही नहीं आ रहा। नहीं नजर आएगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है। किधर है, मुझे पूरा देख रहा हूँ चैट मौसी नजर क्या नहीं, बड़ी अच्छी बात है। बात ये बहुत ऊपर चला गया मैसेज, बहुत ऊपर है, बहुत बहुत 7वें आसमान पे, ठीक है। अच्छा, बात ये है सर कि आप जो ये कह रहे हैं कि तुम गालियां, छोड़ दे, ठीक है, कोई बात नहीं। बात ये है कि आप जो मुझे कह रहे थे ना कि मैं लास्ट टाइम भी कोई शायद गालियां वगैरह देकर गया था, तो आपको याद दिलवा दूं, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, गाली आपके मुनाजिर ने दी थी मुझे। मैंने आपके मुनाजिर को कहा नहीं था कि कोई गाली नहीं दी, मैंने आपको बताया था कि ये गालियां दे रहा है, और फिर एंड पे ब्रॉड बंद हो गई। तो ये बात हुई थी। सही बात बताया करें लोगों को, रिकॉर्डिंग होती है, सोशल मीडिया का दौर है, ये ना किया करें। और ख़त मुझे पढ़ने भी मुकम्मल नहीं दिया गया था, और उसमें जो उसने मुझे बातें की थी, जो मेरे लिहाज से उसने बातें की थी, अगर आपकी नज़र में वो गाली और बदतमीजी नहीं है तो ठीक है सर, आपका असूल ये होगा, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी। मेरी बात तो सुन लें भाईजान, बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी हैं आप, बात यह है कि आप जो है ना बदतमीजी, तो उसको शायद काउंट कर लूँ मैं कि अगर आपने लफ्ज़ों में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अकाबिर पे बोला ना हो तो फिर ठीक है। अगर फिर भी वो कर रहा हो तो फिर हम उसको फौरन रोकते हैं। लेकिन जब आप एतराज़ की सूरत हाल में आते आते वर्ड रैपिंग के अंदर जब बात करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली वो दूसरे के अकाबिर वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए, सबके लिए पुराने अंबिया भी हैं, पुराने फराशदीन मुजद्दिदीन भी हैं, तो भी क्या लें आप। तो ऐसा ही मेरे भाई, तो उसी तरह उस ज़माने में मैं कहता हूँ कि जब आप शुरू होते हैं ना अपनी गुफ्तगू में, कभी रिस्पेक्टफुल वे में करें तो इट्स वेरी गुड, नज़र भी आता है कि हाँ जी पूरा। अभी मेरी पिछले दिनों, कल ही, अब मेरी ब्रॉड पे एक शख्स आते हैं एनर्जी, वो भी हमसे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन कभी आप उनका टोन देखें, वो पूरा बात करेंगे, भी फील भी हो कि उन्होंने कुछ तौहीन कर दी है, कोई बात कर दी है, बैठ के पूरी बात करेंगे वो, बल्कि हदीस से भी करेंगे, कुरान से भी करेंगे, मिर्ज़ा साहब के बारे में भी करेंगे, लेकिन नज़र आता है कि वो एक तवस्करा उड़ाने नहीं आए, वो सीरियसली एक फ्रेंड जोन के बन के एक बात करने आए हैं, तो वो वही फिरते हैं इधर उधर। लेकिन ये इसको मैं अलबत्ता आपको कहता हूँ। अच्छा, बात सुने, आप जो ये कह रहे हैं कि काबिल के बारे में बदतमीजी या लफ्ज़ों को फेर करके, मैं तो चलो आप ये साबित किए तो इल्ज़ाम रहा ना आपके सर, आपके ज़ुबान ये सबूत रहा कि जो लास्ट टाइम मेरी इमरान कालू से गुफ्तगू हुई है, उसमें मैंने कौन से अल्फाजों की हेर फेर करके मिर्ज़ा साहब के बारे में गलत बात करने, सुन ले मुकम्मल कर लेने दे। दूसरी बात आपने ये साबित करनी जो आपने इसी रिकॉर्डिंग में की कि मैंने गालियां दी, वो गालियां भी आपने दिखानी है। नहीं कहा मेरे बारे में गाली का लफ्ज़ नहीं बोला आपने, गाली नहीं, चप्पड़ बोला, चप्पड़ गाली नहीं, गाली का लफ्ज़ नहीं बोला, गाली नहीं, मुझे लगता मैंने बोला, बिल्कुल नहीं बोला। बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपके मुनाजिर अहमदियत ने मुझे गाली दी, सरीहन गाली दी, कोई लफ्ज़ों का हेर फेर नहीं किया।
सीधी। और दूसरा जो आप कहते हैं ना कि आप तहरीरों का हेर फेर करके गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं और हम करें तो ये सर आप हमारे साथ सुन लें ये ना करें ना। बात को चले अलबत्ता। नहीं मैं कोई नहीं मोड़ता यार, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या कहूँ। ये बातें आपने खुद की हुई हैं, मुझे तो याद है। आपने कहा कि मैं तहरीर इस तरह से पढ़ता हूँ कि जिससे अगले बंदे की एक हिसाब से कोई इंसल्ट हो रही हो। अच्छा, तो ये जो आपके मुनाजिर अभी तहरीर पढ़ के गए हैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, और बक के अल्फाज और नहीं, ये तो लिखा हुआ था ना उसके अंदर, तहरीर के अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। बता दें एक दफा आपके काबिल है, फिर उनको हुज्जत मानते हैं। अच्छा ठीक है, यानी अकाबिर वही होगा जो हुज्जत होगा। काबिल है आपके कि नहीं सुन ले, अकाबिर तो है, हुज्जत भी होना जरूरी है अकाबिर के लिए। काबिल होंगे तो हुज्जत होंगे, सीधी सी बात है। हाँ 1122 भाई ये ठीक कह रहे हैं। हाँ, काबिल होंगे तो वाह, 1 सेकंड मुझे पूछ लेने दें, क्योंकि पिछली दफा भी आपने, अच्छा आपके लिए अकाबिर हुज्जत होता है। काबिल हुज्जत है, हाँ जी। उसके अलावा तो कोई काबिर होता ही नहीं है ना। उसके अलावा क्या, वरना तो एक आम इंसान है जिसको मानू ना मानू जो मर्जी करे। आलिम काबिर नहीं होता। आलिम काबिर कैसे हो सकता है? जमात का मोतबर शख्स काबिर नहीं होता। वो काबिर नहीं होता। नो ठीक है, ये आपका जाती ही राय है ना, किसी दूसरे की तो नहीं है कि ये पूरी जमात का मौकफ है। नहीं, मेरी जाती राय है। ये फिर आपकी जाती राय, तो आपकी जाती राय की वैल्यू नहीं रखती। बहुत शुक्रिया। बात ये है, हाँ बात ये है सर, अकाबिर हर वो आलिम जिसको आप समझते हैं कि ये आलिम आदमी और आप उसकी इज्जत करते हैं, उससे आप सीखने को कुछ मिलता है, या आप उसकी बातों, जैसे सनाउल्लाह अमृतसरी हैं, ये बटालवी साहब हैं, ये हमारे अकाबिर होता है। दूसरी बात ये है कि गाली देना जो होता है ना, या इस तरह के अल्फाज बोलना, अगर तो इस रिकॉर्डिंग में आपके जो दोनों मुनाज़रे अहमदियत ने बात है, मैं वादा करता हूं मैं इसी अंदाज में बात करूंगा नेक्स्ट टाइम। आपको कोई मसला तो नहीं है इससे? नहीं, इसी अंदाज में आप बात करेंगे हमारे उस हकाबिर पे जिस पे हम हुज्जत यार क्या हो गया। ठीक है सर, नहीं समझ आ गया है। हंसे नहीं, मेरी बात सुना। ये सीरियस मैटर इस तरह है कि आप उसी अंदाज में बात करेंगे उन अकाबिर पे जिनकी हम हुज्जत मानते हैं। आप उसकी बात कर रहे हो जिनका हुज्जत नहीं मानते। तो मुकाबला तो आप सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के साथ करवा रहे हैं ना, मौलाना अमृतसरी का। अमृतसरी आपकी हुज्जत है, आपके अकाबिर इस तरह है कि भाई आपका सुन ले कैंडिडेट साहब, ना तो आप खलीफा हैं, ना आप जमात के किसी तरीके से कोई मुरब्बी हैं, ना आपकी राय कोई वैल्यू रखती है। आपको पता है इस बात का कि आसन अमरोही साहब जमात के काबिर थे, जो अब्दुल हकीम पटियालवी थे जो मुर्तद हो गए थे, वो जमात के काबिर बल्कि 313 में से थे, बल्कि उनके लिए मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ था। इस तरह आपकी जमात के सैयद मोहम्मद सरवर शाह जो अभी भी जमात में, मतलब जो खिलाफती जमात के हिस्सा थे, वो भी काबिरीन में से हैं। मुंशी कासम भी काबिरीन में से है आपके, हाफिज अहमद सियालकोटी भी काबिरीन में से है, इस तरह जलालुद्दीन शम्स साहब भी काबिरीन में से है, इस तरह जिन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है वो भी काबिरीन में से है, जिसने कुरान की तफसीर लिखी है मसीह मौद की जो मंसूब है आपके, वो भी काबिरीन में से है। आपको तो पता ही नहीं आपके जमात के काबिरीन है कौन कौन। सबके बारे में बोल दो, कोई मसला नहीं है। नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी मैंने पहल नहीं की। मेरी एक रिकॉर्डिंग एक ला के दे कि जिसमें मैंने पहल की हो, मैं मान जाऊंगा। और कभी किसी को माँ बहन की गालियां दी हो वो भी ला दे। यार मैं आपके तो बंदे ने सीधी मुझे गालियां दी है मुनाज़िर इस्लाम, मुनाज़िर अहमदियत ने। बोल दो यार, देखो आप देखा ना, ये बार बार बोले जा रहे हो। उसने आपको कुछ कहा, आप पलट के उसको बोल दो। क्यों वजह अपना भड़ास मैं क्यों गाली दूं? पलट के बोल दो, ठीक है।